بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل سے ہم نے 19واں پارہ شروع کرنا ہے اور اس میں سورہ شعراء سے آج سبق شروع کریں گے۔ سورہ شعراء سے شروع کرنے سے پہلے سورہ شعراء کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اس سورت کے میں کیا بیان ہوگا اور کن مضامین پر یہ مشتمل ہے۔ اس سورت کے آخر میں سورت کے آخر میں شعراء کا ذکر آیا ہے، لفظ شعراء، اس لیے سورت کا نام بھی شعراء رکھ دیا گیا۔ اور آیت نمبر 3 میں پڑھیں گے کہ نبی علیہ السلام کی کڑن آقا علیہ السلام کو اس بات کی بے حد فکر تھی کہ لوگ کلمہ پڑھ لیں اور دین پر آیا جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ اس پر آپ علیہ السلام بہت زیادہ محنت بھی فرماتے تھے اور لوگوں کی باتیں بھی برداشت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ اگر یہ لوگ باپ کی بات نہ مانیں تو آپ اس طرح اپنے آپ کو کیوں فکر مند ہو کر ختم کر رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ ایک یہ بات بتا دوں کہ سابقہ امتوں نے اپنے اپنے نبی سے منہ مانگے اور فرمائشی معجزات طلب کیے تھے اور ان کی فرمائش پر اللہ کی طرف سے معجزات انہیں دکھائے گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ اور اللہ تعالیٰ کے دستور ہے جب کوئی قوم منہ مانگی فرمائش پوری ہونے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اسے نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے کچھ انبیاء کی قوموں کا، قوم موسیٰ، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب کے، اور بیان کر کے مشرکین مکہ کو سمجھایا جائے گا کہ تمہارے پاس جو دلائل آ چکے ہیں اس میں غور و فکر کر کر ایمان بچا لو، مزید فرمائشی معجزات کا مطالبہ نہ کرو تاکہ تم سابقہ امتوں کی طرح ہلاک نہ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 10 میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے تبلیغ کا حکم دیا وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ فرعون کی قوم کے پاس جا کر انہیں دعوت دے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ، میں ڈر محسوس کرتا ہوں کہ وہ کہیں مجھے جھٹلا نہ دے اور مجھ سے ایک ایسا کام یعنی قبطی کا قتل ہوا تھا جس کو یہ لوگ گناہ سمجھتے ہیں، لہٰذا آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت دے دے تاکہ کوئی میری تائید کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ہارون کو نبوت عطا کر حضرت موسیٰ کے ساتھ بھیج دیا۔ تو جو آیات آئیں گی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تفصیلی واقعہ ذکر ہوگا۔ آیت نمبر 70 جو پڑھیں گے ہم، اس میں حضرت ابراہیم کا قصہ بیان ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ بت تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جب ان سے کوئی اور جواب نہ پڑا تو انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ سارے ہمارے دشمن ہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ دشمن ہونے کا مطلب ہے ان کی وجہ سے بندے جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 192 یا 193 دونوں میں نزول وحی کے مقام کو بیان فرمائیں گے۔ جیسے جبرائیل نبی کے قلب اطہر پر وحی لاتے تھے۔ نبی اور امتی میں فرق کیا ہے؟ جب امتی سو جائے تو اس کا دل اور آنکھیں دونوں سو جاتے ہیں، اور جب پیغمبر سو جائے تو نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے وہی قلب مبارک پر آتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام بیدار ہوں اور جبرائیل آئیں تب بھی وہی ہے، پیغمبر سو جائے اور خواب دیکھے تب بھی وہی ہے۔ تو پیغمبر کا جاگنا بھی وہی اور سونا بھی وہی۔ پھر آیت نمبر 225 میں ہم شعراء کا لفظ آئے گا، مشرکین کی تردید ہوگی۔ مشرکین کہتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، قرآن کریم شاعری کی کتاب ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کی مذمت بیان فرمائی کہ شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، اور اکثر شاعر اور ہر قسم کی خیالی وادی میں جو شاعر ہوتے ہیں وہ بھٹکتے رہتے ہیں، ایسی بات کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ یعنی شاعری ایک تخیلاتی چیز ہے جس کا بسا اوقات حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جو اہل ایمان اور عمل صالح والے وہ شعراء جو اشعار میں خلاف شرع بات نہ کریں بلکہ دین و مذہب کی بات کریں وہ اس سے مستثنا ہے، جیسے شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کچھ آیات ہیں سورہ شعراء کی۔ آیات تو زیادہ ہیں لیکن اس کا جو خلاصہ ہے اور مضامین یہی پچھلے والے مضامین ہیں، اس میں کوئی نیا مضمون بیان نہیں ہوا سوائے لفظ شعراء کی وضاحت کے علاوہ۔ اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ شعراء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 127 آیتیں اور 11 رکوع۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہے۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے نفس کو، اللہ یکون مؤمنین، اس غم میں کہ یہ مومن نہیں ہوتے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو اتار دیں ان پر آسمان سے ایک نشانی۔ فظلت اعناقہم، پھر پس ہو جائے ان کی گردن اس نشانی کی وجہ سے خاضعین، جھکنے والی۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن، نہیں آتی ان کے پاس کوئی تازہ بتازہ نصیحت رحمان کی طرف سے، محدث نئی
इल्ला कानू अन्हु मुरिज़िन, मगर इनका काम यही है कि उस नसीहत से एराज़ करते हैं। तो कद कज़्ज़बू, तहकीक इन्होंने झुटलाया, फसयअतीहिम अंबाउ, इनके पास आई खबरें मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और इस चीज़ की जिसके साथ ये इस्तेहज़ा करते थे। अवलम यरौ, क्या इन्होंने नहीं देखा, इलल अर्ज़ि, ज़मीन की तरफ, कम बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम, कितनी ही उम्दा किस्में हमने ज़मीन के अंदर उगाई। इन फी ज़ालिका लआया, इन सब चीज़ों में निशानी है। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक आपका रब जबरदस्त है और रहम करने वाला है। तो वही पहला मजमून ये बयान हुआ कि आप परेशान नहीं लेते हैं और उनकी ईमान न लेने लाने की फिक्र करते हैं, लेकिन इनके पास जब भी कोई निशानी आती है एराज करते हैं। तो आप इस गाफिल कौम की फिक्र क्यों करते हैं? वैस नादा रब्बू का, जब आवाज दी तेरे रब ने मूसा को, अनितिल कौम ज़ालिमीन, कि आप जाइए जालिम लोगों के पास, कौम फिरौन, फिरौन के पास, अला यत्तकून, के वो डरते नहीं है। क़ाल हज़रत मूसा ने फरमाया, रब्बी, है मेरे रब, इन्नी अखाफ़ु युकज़्ज़िबून, मैं जाता हूँ लेकिन मुझे खौफ है कि वो मुझे मुझे झुठला देंगे। वयज़ीक़ु सदरी, और मेरा दिल तंग हो जाएगा। वला यंतलिकु लिसानी, और मेरी जुबान नहीं चलेगी। तो आप मेरे साथ फरसिल इला हारून, हारून को भेज दीजिए। वलहुम अलैया ज़ंबुन, और उनके लिए मेरे ज़िम्मे एक कसूर है, यानी वो जो किप्ती को मैंने कत्ल किया था। फ़खाफ़ु, मुझे खौफ है, यक़्तुलून, कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। क़ौल, अल्लाह ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, फ़ज़हबा, तुम दोनों जाइए, जाओ, बि आयातिना, मेरी निशानियां लेकर, इन्ना मअकुम मुस्तमिऊन, हम तुम्हारे साथ हैं, सुनने वाले हैं। फ़ातिया, तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, फिरौन के पास, फ़क़ूला, बस तुम कहो, इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, कि हम रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं, और अन अरसिल माना बनी इसराइल, और इसलिए आए हैं फिरौन तेरे पास कि तू हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे। क़ौल, फिरौन ने कहा, अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदन, क्या हमने तुम्हें नहीं पाला, वलबिस्ता फ़ीना मिन उम्रिका सनीन, और तुम ठहरे हो हमारे अंदर एक उम्र के कई हिस्से तक, यानी तुम्हारी परवरिश हमारे महल में हुई है। वफ़अलता, और तुमने किया, फ़अलतक लती फ़अलता, अपना वो काम जो तुमने किया था, वअन्त मिनल काफ़िरीन, और तुम नाशुक्रों में से थे, यानी तुमने हमारे बंदे को मारा, किप्ती को मारा। क़ाल फ़अलतु, हज़रत मूसा ने फरमाया, मैंने वो काम किया था, व अन्ना मिनज़ ज़ालिमीन, और मैं उस वक्त गलती करने वालों में से था। ये शान होती है अल्लाह वालों की, अड़ियल नहीं होते, अपनी गलती को गलती मानते। ये नबी होके कह रहे हैं, हाँ वो मैंने काम किया था, मैंने गलती की थी। फ़फ़ररतु मिनकुम, फिर मैंने तुमसे भाग गया, लम्मा ख़िफ़्तुकुम, जब मैं तुमसे डरा। फ़वहब ली रब्बी हुक्मन, फिर मेरे रब ने मुझे इल्म दिया, वजअलनी मिनल मुरसलीन, और मुझे रसूलों में से बना दिया। वतिलका निअमतुन तमन्नुहा, ये एहसान जतलाया उस एहसान को, वतिल का निअमतुन तमन्नुहा अलैया अन अअबदत बनी इसराइल, ये एहसान जितलाता है, तुम जितलाते उस एहसान को मेरे पर, इस सबब के कि तुमने गुलाम बना रखा है बनी इसराइल को। कि अब तुम मुझे मेरी परवरिश का बताते हो कि मुझे तुम मेरी परवरिश का बताते हो कि तुमने अपने महल में मेरी परवरिश की, जबकि तुमने तो बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। क़ाला फ़िरऔन, फिरौन ने कहा, वमा रब्बुल आलमीन, अच्छा ये बताओ, ये बातें छोड़ो, ये बताओ कि दोनों जहानों का रब कौन है। क़ाल, हज़रत मूसा ने फरमाया, रब वही है जो आसमानों का और जमीन का रब है, वमा बैनहुमा, और इनके दरमियान का रब है, इन कुंतुम मूक़िनीन, अगर तुम यकीन करने वाले हो। क़ाल, फिरौन ने कहा, लिमन हौलहु, उन लोगों से जो इसके इर्द गिर्द थे, अला तस्तमिऊन, क्या सुन रहे हो ये मूसा क्या कह रहा है। क़ाल, मूसा ने कहा, हाँ, रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, वही तो रब है जो तुम्हारा रब है, तुम्हारे पहले गुजरे हुए आबा व अजदाद का भी वही रब भी, मैं कोई अनोखी बात तो नहीं कर रहा। क़ाल, फिरौन ने कहा, इन्ना रसूलकुम लज़ी उरसिल इलैकुम लमजनून, बेशक ही तुम्हारा रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है अलमजनून है। लोगों को कह रहा है, ये जो अपने आप को रसूल होने का दावा कर रहा है, ये तो दीवाना है, ये कैसी बात कर रहा है। कौला, तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहने लगे, रब्बुल मशरिकी, तुम ये बात करे हो, वो तो मशरिक का भी रब है और मगरिब का भी रब है, और वहाँ बैनहुमा, इन दोनों के दरमियान का भी, इनको तुम ताकिलून, अगर तुम सोचते हो। कौला इन इत्तखज़ता इलाहन गैरी, फिरौन ने कहा, अगर तो ये बात है जो तुम कह रहे हो, तो इलाहन गैरी, और अगर तुमने मेरे अलावा किसी और को माबूद बनाया और ये दावा किया, लअजअलन्नका मिनल मस्जूनीन, तो मैं तुम्हें कैदियों में से बना दूंगा, या तुम्हें कैद कौला इन इत्तखज़्ता, फिरौन ने कहा, अगर तुमने बना लिया इलाहन गैरी, मेरे अलावा कोई और माबूद, लअजअलन्नका मिनल मस्जूनीन, तो मैं तुम्हें कैदियों में डाल दूंगा, कैद में डाल दूंगा, या तुम कैदियों में से हो जाओगे। धमकी दी।
قال حضرت موسیٰ نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین، اچھا تم یہ کام تب بھی کرو گے اگر میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا، یعنی تم پھر بھی نہیں مانو گے اگر میں نے تمہیں کوئی دلیل دے دی؟ اس نے کہا ہاں فاتی بہا بھی، اس کو لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچ یعنی اگر تم دلیل کی بات کرتے ہو تو مجھے دلیل دکھاؤ۔ فلقاها، موسیٰ نے عصاہ اپنی لاٹھی ڈالی، فاذا ہی ثعبان مبین، اور وہ اچانک کھلے طور پر اژدہا بن گئی۔ ورفع یدہ، اور ساتھ میں حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ، اپنا جو ہاتھ تھا ونزع، اسے کھینچا، فاذا ہی بیضاء للناظرین، تو وہ اچانک سفید ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے، جسے کہتے ہیں نا ید بیضاء۔ تو یہ ساری موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار پہ جانے کا حکم اللہ کی طرف سے ہوا تھا، ہارون کو، پھر حضرت ہارون کو ساتھ جانے کا انہوں نے، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اظہار کیا کہ میرے ساتھ ہارون کو بھیجے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ جائیں اور اگر وہ جھٹلائے گا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہاں گئے اور کیا مکالمہ ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے واضح آیات میں بیان فرما دیا کہ فرعون نے کیسے بات کا رخ پلٹ دیا، وہ بات کر رہے تھے تو کہنے لگے اچھا میرے علاوہ کون رب ہے، فرعون نے یہ کہا۔ پھر حضرت موسیٰ نے بھی اچھے سے بتایا کون رب ہے، مشرق کا، مغرب کا، آسمان و زمین کا، تمہارا کیا، تمہارے آباء و اجداد کا بھی وہ رب ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کی معجزات کا اظہار یہاں ان آیات میں یہ آیا۔ اب اس نے کیا کہا، قال للملأ، اس نے سرداروں سے کہا، حولہ، جو اس کے پاس تھے، ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم، اس کا ارادہ نکال دے تمہیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہ، اپنے جادو کے ساتھ، فماذا تأمرون، تم مجھے مشورہ دو اب کیا کیا جائے۔ قالوا، سارے سرداروں نے کہا، ارجہ ہو، اس کو ڈھیل دے دو، واخاہ، اور اس کے بھائی کو، وبعث فی المدائن حاشرین، بھیج دو شہروں کے اندر جمع کرنے والے، کہ اب ایسا کرو کہ شہروں کی طرف تو بھیج دو جادوگروں کو جمع کرنے والے، جو جادوگروں کو لے کر آئیں، اور اس کا معاملہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے مہلت دیتے ہیں، یا تو کا اپنے بندوں کو کہو کہ وہ لائے تمہارے پاس بکل سحار علیم، ہر بڑے جادوگر کو، ہر علم والے کو۔ فجمع السحرہ، تو پھر اکٹھے کیے گئے جادوگر، لمیقات یوم معلوم، ایک معلوم دن کے، معلوم وقت کے لیے، یعنی ایک طے دن بھی ہوا اور وقت بھی طے ہوا کہ فلاں وقت پر فلاں دن میں فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے۔ وقیل للناس، لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا، هل انتم مجتمعون، کہ تم اکٹھے ہونے والے ہو، لعلنا نتبع السحرہ، تاکہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین، اور غلبہ پانے والے ہوں گے اس دن جادوگر۔ لیکن فلما جاء السحرہ، جب آ گئے جادوگر تو انہوں نے کہا، اے فرعون، لئن لنا لاجر، اگر تو ہمارے لیے کوئی اجر ہے، ہمارے لیے کوئی مزدوری، ہمارے لیے کوئی انعام، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے۔ قال نعم، اس نے کہا ہاں انعام تو ہے، وانکم اذا لمن المقربین، تم میرے بڑے پسندیدہ بن جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، القوا ما انتم ملقون، تم ڈالو یا ڈالو تو، کہ تم ڈالو یا میں ڈالوں۔ یہ پہلے بھی پیچھے بھی چیزیں گزری ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کو کہ ڈالو تم، اور بتاؤ ما انتم ملقون، تم کیا ڈالنے والے ہو، دکھاؤ کرتب جو دکھانا ہے۔ فالقوا، ڈال دیا انہوں نے، حبالہم، اپنی رسیوں کو، وعصیہم، اور اپنی لاٹھیوں کو، قالوا بعزت فرعون، اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، بے شک ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ دیکھیں ان کا عقیدہ اور اعتقاد کتنا خراب تھا۔ جیسے ہم کوئی کام کرتے تو ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کا عقیدہ اتنا خراب تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ فرعون کا نام کی عزت کی قسم کھا کے ہم ڈالیں گے اور ہمیں غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ انہوں نے تو یہ کیا، فالقا موسیٰ، پھر حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی عصا، اپنی لاٹھی ڈالی، فاذا ہی تلقف ما یافکون، وہ لاٹھی نگلتی گئی ہر وہ چیز جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر تو فالقی السحرۃ ساجدین، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر، دونوں جہانوں کے رب پر، موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، ادھر سے فرعون بولا میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آؤ، انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، موسیٰ۔ اور ساری وہاں خلقت جمع تھی، کبتی سارے جمع تھے، تو اس نے یہ معاملہ اس لیے کیا کہ لوگوں کا اس کے جادو پر اعتماد نہ ہو، لوگوں کو جو اعتماد ہو وہ لوگ سمجھے کہ اس نے موسیٰ نے سب پہ جادو کر دیا۔ تو فوراً آپ کو پتہ ہے پچھلی آیات میں بھی اس نے کیسے یوٹن لیا، یہاں بھی اس نے نا بالکل بات کو بدل دیا، موضوع ہی بدل دیا، کہا کہ یہ تمہارے یہ کام اس لیے کیا ہے، یہ جو تمہارا بڑا جادوگر ہے نا اس نے تمہیں سکھایا، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تم نے یہ جو میری اجازت کے بغیر یہ کام کر لیا اور اس کا جادو تم پر اثر کیا، تو میں لأقطعن ایدیکم، میں تمہارے ضرور کاٹوں گا ہاتھ، وارجلکم، تمہارے پاؤں، من خلاف مخالف جانب سے، صرف ہاتھ پاؤں نہیں کاٹوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ کر ولأصلبنکم اجمعین، تم سب کو سولی دوں گا۔ جادوگروں کا ایمان تھا، دیکھیں انہیں ایمان ملا تھا ہدایتاً، ہمیں تو وراثتاً ملا ہے تو ہمیں قدر نہیں ہے نا،
ہمیں کوئی راستے میں تکلیف آئے دین کے تو ہم دین کا راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. انہیں بڑی مشقتوں کے بعد ملا تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ ایمان کیا ہے. فرعون اتنا جابر ہے اور اس کی ماتحت رہ رہے ہیں اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں, طرح طرح کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں, لیکن جب ایمان ملا تو بڑا ایمان میں پختگی تھی. ابھی بھی جس کو جیسے مثال کے طور پہ عیسائی مسلمان ہو نا یا کوئی نان مسلم مسلمان ہو تو وہ ایمان کا بڑا پختہ ہوتا ہے, بڑا پکا مسلمان ہو جاتا ہے, کیونکہ اسے وراثتاً تھالی میں پیش کر کے تو دیا نہیں گیا. ہمیں ایسے ملا ہے کہ ہماری نسل میں ہی ایسے تھا, ہم دنیا میں آئے تو ہمارے کان میں اذان دی گئی اور ہمیں سکھایا گیا کلمہ پڑھنا ہے, تو ہم اس کو بڑا مضبوط نہیں لیتے, ہم اسے بڑا آسانی سے لیتے ہیں کہ بچہ اچھا ٹھیک ہے ایمان ہے, اس لیے قدر نہیں کرتے. لیکن یہ جادوگروں نے کی, انہوں نے کہا لا غیرہ, کوئی حرج نہیں ہے, ان الی ربنا منقلبون, ہمیں تو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے, ہاتھ پاؤں کاٹو یا سولی دو. انا نطمع, اور ہمیں امید ہے ان یغفر لنا, کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے گا, ربنا ہمارے وہ خطائیں, ان کننا اول المؤمنین, اس سبب سے کہ ہم اس مجمع میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. ان کا ایمان دیکھیں, اللہ پہ توکل دیکھیں کہ انہوں نے, اور توکل کی وجہ بھی ایک سب سے بڑی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اتنے جادوگر ہیں اور ہمارے پاس جادو تھے طرح طرح کے, لیکن حضرت موسیٰ کے معجزے کو دیکھ کر یہ سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, پھر ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کی طرف کہ اب الْأَسْرِ بِعِبَادِي, میرے بندوں کو راتوں رات لے کر آپ چلے جائیں, إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ, بے شک تم پیچھا کیے جاؤ گے. یعنی اب آپ جو ایمان لانے والے تھے بس انہوں نے ایمان لانا ہے, اب آپ جائیے ان کو لے لیں اور آپ کا جہاں حکم ہے آپ جائیں اور آپ کا پیچھا کیا جائے گا. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ, پھر فرعون نے بھیج دیا, فِي الْمَدَائِنِ, مدین میں, حاشرین, شہروں میں جمع کرنے والوں کو, کہ دیکھو بھی پیچھے لگا دیے ان کے. انہا اولئک شرذمۃ قلیلون, بے شک یہ لوگ البتہ چھوٹی سی جماعت تھی. وانہم لنا لغائظون, بے شک یہ لوگ ہمیں البتہ غصہ چڑھانے والے, یعنی ان کو پکڑو اور ان کو بدترین سزا دیں گے. وانا لجميع حاذرون, بے شک البتہ سب خطرہ محسوس کرنے والے ہیں. اخرجناہم من جنات وعیون, اور پھر ہم نے ان سب کو نکال دیا باغات سے اور چشموں سے, اور کنوز, خزانوں سے, ومقام کریم, اور عمدہ مکان سے. کذالک, اسی طرح, وورثناھا بنی اسرائیل, یہ دیکھیے صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے, ایک شعر ہے نا, تو اس طرح ہوا کہ یہی فرعون جو ہے نا, اس کی سلطنت گئی, اللہ فرما رہے ہیں وہی خزانوں اور عمدہ مکانات پر ہم نے انہی بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا جن کے لڑکوں کو یہ ذبح کر دیتے تھے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ, اور فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا اس حال میں کہ وہ روشنی کے وقت میں داخل ہونے والے تھے. چاشت کا وقت ہو رہا تھا, عفواً اشراق کے وقت قریب تھا, اس وقت میں یہ جو ہے نا قریب پہنچے سمندر کے. فلما ترا الجمعان, جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, قال اصحاب موسیٰ, تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے, کہ یہ تو اب ہمارا بہت برا حال کرے گا, کیونکہ اس نے تو ہمیں پکڑ لیا, آگے سمندر, پیچھے فرعون اور فرعون کے لشکر, ہم کہاں جائیں گے. قال, حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا, نہیں پکڑے گئے, کیوں, کیونکہ ان معی ربی, ہمارے ساتھ تو رب ہے, سیہدین, وہ ہمیں راستہ دکھائے گا. یہ ہے ایمان, کہ آگے نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی اس درجے پہ ہم تو نہیں پہنچ سکتے, نبی ہیں, لیکن ان کا ایک قطرہ بھی مل جائے تو ہماری جو دنیا کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا, دنیا میں آنے کا, کہ ایمان اتنا لیول کا تھا. حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہے, مجھے رب نے حکم دیا ہے تو وہی رب مجھے راستہ بھی دکھائے گا. تو فوراً پہلے اللہ تعالیٰ نے بھی ٹیسٹ کیا موسیٰ کیا کہتے ہیں, پھر اوحینا, ہم نے وحی کی, الی موسیٰ, موسیٰ کی طرف, ان اضرب, کے ماریے, یہ سایہ کا اپنے لاٹھی, البحر, سمندر میں, فن فلکا, پھٹ گیا, فکانا من کل فرق کالطود العظیم, بس وہ ہو گیا ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی طرح. کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت میں برف کے پہاڑ بن گئے. وہ ازلفنا, پھر ہم نے قریب کر دیا, السم الآخرین, وہاں دوسروں کو بھی, یعنی سمندر کے قریب یہ فرعون اور فرعونی بھی آئے, لیکن وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین, ہم نے موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھ جتنے تھے سب کو نجات دے دی. لیکن ثم اغرقنا الاخرین, یہ بعد میں آنے والوں کو ہم نے غرق کر دیا. اس سارے واقعے کے بیان کرنے کے بعد اللہ فرمایا ان فی ذلک آیات, اس میں نشانیاں ہیں, عبرت ہے, حکمتیں ہیں, سبق ہے. ما کان اکثرهم مؤمنین, اور ان میں اکثر ایمان والے نہیں تھے. وان ربک لہو العزیز الرحیم, اور بے شک آپ کا رب زبردست ہے اور رحم فرمانے والا ہے. تو کیسے فرعونیوں اور بنی اسرائیلیوں کا تقابل ہوا, اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا. حضرت موسیٰ کی طرف سے قوم کو تسلی ملی, وہ بیان کیا. کیسے انہوں نے ایمانی طور پہ کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اور یہ جملہ بھی ایسا ہوتا ہے جیسے حسبنا اللہ یا حسبی اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے. ان جملوں میں بھی بڑی طاقت ہوتی ہے, اگر ان کے مقاصد کو سمجھ کر صحیح معنی میں ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے لیے کافی ہے، صرف ایک رٹا رٹایا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہم یہ سبق مکمل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا ربنا تقبل منا، کیونکہ ایک محنت ہے نا، آپ لوگ بیٹھی، آپ نے وقت نکالا، میں یہاں بیٹھی، میں نے وقت نکالا، ہم نے قرآن پڑھا پڑھایا، اس کے بعد ایک 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 لفظ پر 10 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سننا بھی عبادت، سنانا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت۔ تو پھر ہمیں یہ یقین نہیں ہے قبول ہے یا نہیں، تو ہم دعا کرتے نا ربنا تقبل منا، ایک ہے بس دعا کر لی، اور ایک ہے اس چاہت کے ساتھ کی، جس چاہت کے ساتھ حضرت ابراہیم نے اس تڑپ کے ساتھ، اس ایک کیفیت کے ساتھ کی کہ اللہ یہ ہماری عبادت ہمارے سے قبول فرما۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نے بھی کہا ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول کہا کر۔ اسی طرح یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ کہ اللہ ہے، اللہ ہمیں ہدایت دیں گے۔ تو یہ جملوں میں بڑی طاقت ہے۔ ایک غزوہ احزاب کا موقع ہے، اور اس موقع پر دیکھ رہے ہیں کتنے سارے لشکر ہیں، اور آقا علیہ السلام خود بذات خود اتر کے خندقیں کھود رہے ہیں، اور اس میں سے آقا علیہ السلام نے قمیض اتاری ہوئی ہے، اور گرد و غبار آقا کے جسم پر بھی ہے، اور ایک چٹان ایسی تھی جو کسی سے ہٹ نہیں رہی تھی، تو آقا نے جب اس پر آلہ مارا اس پتھر پر، تو کیا کہا؟ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اتنا بڑا جملہ ہے، اگر اس کی روح کو سمجھ کے کریں، جیسے فرمایا حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ بڑی طاقت ہے ان جملوں کو، اگر ان کی روح میں اتر کے پڑھیں تو پھر اللہ کی بھی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اگر اسی تڑپ کے ساتھ ہم ان جملوں کو پڑھتے ہیں، اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں، اس کے مفہوم کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، یہاں تک اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بیان فرمایا۔ اب آ رہے ہیں حضرت ابراہیم کا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، آپ انہیں قصہ سنائیے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کا۔ اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم نے اپنے والد کو کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، کن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، اسلام اپنے بتوں کی، فنظل علیہا عاکفین، اور ہم ان کے لیے جم کے بیٹھے ہیں، یعنی انہیں کی عبادت کرنے کے لیے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، هل يسمعونکم، کیا یہ تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ استدعون، جب انہیں تم پکارتے ہو، کیونکہ ہمارا رب تو ہماری بات سنتا ہے۔ رب تو وہ ہوتا ہے جو بات سنے، جو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمہارے بت تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں، او ینفعونکم، یا تمہیں نفع دیتے ہیں، او یضرون، یا تمہیں کوئی نقصان دیتے ہیں۔ انہیں کوئی جواب نہیں آیا، انہوں نے کہا نہیں، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمارے آباء و اجداد نے انہیں کو پوجا، ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا، افرأیتم ما کنتم تعبدون، بھلا بتاؤ تم جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، انتم، تم، وآباؤکم الاقدمون، اور تمہارے پرانے آباء و اجداد، فإنہم عدو لی، یہ سارے کے سارے میرے دشمن بھی ہیں، الا رب العالمین، سوا دونوں جہانوں کے پروردگار کے۔ دشمن کیسے ہیں؟ میرے اور تمہارے دشمن ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں جہنم تک لے جائیں گے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا وہ بھی مجھے راہ دکھائے گا، کیونکہ اس وقت میں حضرت ابراہیم کو بھی نہیں معلوم تھا کہ رب کون ہے، تو انہوں نے اللہ کی تلاش کی ہے۔ کہتے ہیں والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی رب ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، جو مجھے پانی پلاتا ہے، واذا مرضت فہو یشفین، وہی رب ہے جو میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اس جملے میں بڑا مفسرین نے ایک نقطہ لکھا کہ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتے ہیں تو وہ بھی مجھے شفا دیتا ہے، ادب کا خیال اتنا رکھا، کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ہمارے گھروں میں تو یہ جملہ عام ہے نا کہ اللہ نے بیمار کیا اللہ شفا دے گا، لیکن نبیوں نے اللہ کا اکرام، اللہ کا ادب، اللہ کی تعظیم حد درجے کی ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم تو ہمارے جد امجد ہیں، ان کی تعظیم کا عالم دیکھیے، انہوں نے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے، شفا مجھے وہ دیتا ہے، بیماری میری اپنے معاملات کی وجہ سے ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی مجھے مارے گا وہی مجھے زندہ کرے گا۔ والذی اطمع، اور مجھے امید ہے، ان یغفر لی، وہی میرے معاف کر دے گا خطیئتی، میرے گناہوں کو، یوم الدین، قیامت کے دن۔ ربی حب لی حکما، اللہ مجھے حکمت دے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ ملا۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے دنیا اور آخرت میں اچھے لوگوں کی صحبت کی۔ وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اور کر دے میرے لیے اچھا ذکر پچھلوں میں۔ اب بتایا حضرت ابراہیم کا کون ذکر نہیں خیر سے کرتا؟ یہودی تک حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، نصارہ تک مانتے، بلکہ لڑتے ہیں، سب کا لڑائی ہے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں۔ یہ اچھوں میں ذکر کیوں کہ کر دے میرے لیے اچھا ذکر پچھلوں میں، سب مجھے اچھے الفاظ سے یاد کرے، کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی اور اللہ نے قبول کی۔ پھر انہوں نے فرمایا وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اور بنا دیجیے مجھے خوشحالی کے باغ کے وارث، یعنی مجھے جنت کے باغوں کا وارث بنا دیجیے۔ واغفر لی ابی، بخش دیجیے میرے والد کو، انہ کان من الضالین، بے شک وہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور نہ رسوا کیجیے گا مجھے جس دن آپ لوگوں کو اٹھائیں گے۔ لیکن ساری دعائیں سنی، لیکن والد والی اللہ نے نہیں سنی، کیونکہ وہ حالت ایمان سے نہیں گیا، کفر کی حالت میں گیا۔
حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھے اس دن رسوا نہ کیجیے گا جس دن لا ينفع مال، جس سے نہ کوئی مال کام آئے گا، ولا بنون، نہ کوئی بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ، وہی کام آئے گا جو لے کر آئے گا بقلب سلیم، تندرست دل۔ روحیں بیمار ہوتی ہیں، اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو دل بیمار ہوتا ہے، اور دل کا علاج ہوتا ہے دنیا پرستی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اللہ کے ساتھ ایک تعلق بحال رکھنا، تو وہ اسی کا ہوگا جس کا دل صحت مند ہے۔ عبادات اور ہوتی ہے، ایمان اور ہوتا ہے۔ اکثر لوگ حج کرتے ہیں، ہمارا یہ جو رمضان ہے نا، ایک ٹریننگ کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کھائیں، فروٹ کھائیں، خوراک کھائیں، اچھی خوراک کھائیں، کھانا پینا ہمارا اچھا ہو، لیکن ہمارے وزن میں فرق نہیں پڑ رہا بلکہ کم ہو رہا ہے، اور ہم چیک کرائیں تو پتہ چلے آپ کو کینسر ہے، اس لیے آپ کا یہ کھایا ہوا آپ پر کوئی اثر نہیں چھوڑ رہا۔ اسی طرح جب ہم رمضان میں عبادات بھی کریں، ہم اپنی تراویح بھی پڑھیں، ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں، ہم ذکر اذکار کریں، لیکن ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا تو کوئی خاص بیماری ہوتی ہے، جیسے کینسر ہوتا ہے نا جسم کو وہ بڑھوتری سے روکتا ہے، اسی طرح جو دنیا پرستی ہے نا وہ دل میں ایمان کو مضبوط نہیں ہونے دیتی۔ بظاہر ہمیں اپنے ایمان اعمال بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہلے سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ معاملات ہمارے درست ہیں، لیکن ہم میں اگر دنیا پرستی ہے، ہم سب ہیں دنیا میں، کون نہیں ملوث، بڑے سے بڑا بھی جتنا مرضی دعویٰ کر لے، لیکن کوشش تو کرے نا کہ ہم دنیا سے بچے، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دنیا سے ایسے بچاتے ہیں تو جیسے تم میں سے کوئی اپنے بخار والے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں دنیا سے بچا کے رکھیں، تبھی ہمارا قلب جو ہے قلب سلیم ہوگا، تندرست دل۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت قریب کر دی جائے گی متقیوں کے لیے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ، ظاہر کر دی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے، سب کچھ کھول دیا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، اور پھر جہنمیوں سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم پوجا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، هَلْ يَنصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے، أَوْ يَنتَصِرُونَ، یا وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے آج۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، منہ کے بل گرا دیے جائیں گے اس جہنم میں، وہ بھی اور گمراہ ہونے والے بھی۔ وجنود ابلیس، ابلیس کے سارے اجمعون، لشکر، سارے کے سارے لشکر۔ قالوا، وہ کہیں گے وہم فیہا یختصمون، اس حال میں کہ آپس میں جھگڑتے ہوں گے، ایک دوسرے پہ بات ڈالیں گے، اللہ اللہ کی قسم ان کن لفی ضلال مبین، ہم تو سری گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اپنے بتوں سے کہیں گے جن کو یہ اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے تھے کہ تمہاری وجہ سے آج یہ ہوا ہے، کیونکہ ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہرایا ہوا تھا۔ وما ضلنا الا المجرمون، نہیں گمراہ کیا مگر مجرم لوگوں نے۔ اس دن کہیں گے ہم جو گمراہ ہوئے کن کی وجہ سے ہوئے، مجرم لوگوں کی وجہ سے۔ فما لنا من شافعین، نہیں ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا، ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی دوست ہے آج کے دن جو ہماری سفارش کرے، مخلص دوست کہیے۔ فلو ان لنا کر رہا ہے، کاش کہ ہمارے لیے لوٹنا ہوتا، فنکون من المؤمنین، اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا قیامت کا نقشہ کھینچ کر فرمایا ان فی ذلک لآیہ، سمجھو تو صحیح اس میں عبرت ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، آپ کا رب تو وہ ہے جو زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ کچھ دیر کے لیے آیات کو سوچیں، بڑا ڈر لگتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہم سب کو آخرت کی فکر کرنی۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اس قال لهم اخوهم، جب کہا ان کے بھائی نوح نے، الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں۔ دیکھیں اللہ بار بار یہ واقعات بیان فرما رہے ہیں تاکہ کسی ایک مقام پر ہی شاید ہمارے دلوں کی حالت بدل جائے۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے پاس ایمانت دار رسول ہوں۔ حضرت نوح نے فرمایا فاتقوا اللہ، میں تم سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، ان اجریہ، میری مزدوری، الا علی رب العالمین، اس رب پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، بس تم نے کیا کرنا ہے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فاتیون، میری بات مان لو۔ قالوا،
وہ کہنے لگی انؤمنو لکا، کیا تم پر ایمان لائے، واتبعک الارذلون، تمہارے ساتھ تو ایمان لانے والے بھی غریب لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ، معاشی لحاظ سے جو کمزور ہیں وہ لوگ ہیں۔ قال حضرت نوح نے فرمایا وما علمی بما كانوا يعملون، نہیں ہے میرا علم ان کاموں کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں۔ فرمایا ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمہ، کاش کہ تم سمجھو۔ یعنی جو ایمان لے آئے ہیں اب وہ ایمان لے آئے ہیں، اب وہ معاشی لحاظ سے کمزور ہیں یا نہیں ان کا معاملہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن وہ مضبوط ہو گئے کیونکہ وہ ایمان لے آئے۔ وما بطارد المؤمنین، اور میں نہیں دور ہٹانے والا مومنین کو۔ یہ میں نے آپ کو پہلے یہ بات گزر چکی ہے، حضرت آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسی ڈیمانڈ کی گئی مشرکین مکہ نے، اور اس وقت حضرت نوح یا جتنے بھی نبیوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے ساتھ تو ایمان لانے والے بڑے کمزور لوگ ہیں، معاشی ان کا کوئی بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، تو ان کو دور ہٹائیں، ہم تو آپ کے ساتھ بیٹھے گے نہیں۔ تو حضرت نوح نے بھی فرمایا میں انہیں کیسے دور ہٹا دوں ایمان والوں کو، ان انا الا نذیر مبین، میں تو واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں۔ قالوا، وہ کہنے لگے لئن لم تنتہی یا نوح، اگر آپ ایسی باتوں سے باز نہ آئے نوح، لتکونن من المرجومین، تو ہم آپ کو سنسار کر دیں گے۔ یہی نبیوں کی شان ہے کہ وہ باز نہیں آئے کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو چھوڑا نہیں۔ یہود و نصارہ کیوں گمراہ ہوئے، انہوں نے اپنی قوموں کو روکا، قوم نے نہ مانا تو انہوں نے کہنا چھوڑ دیا۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب تو میں نے انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا، جو مرضی کریں، کبھی بھی ایسے نہیں کرنا، لگے رہیں، اللہ تعالیٰ کوشش کو ثمر آور بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ قال حضرت نوح نے فرمایا ربی ان قومی کذبون، آخر میں کہا ہے میری قوم نے مجھے جھٹلایا، فافتح بینی وبینہم فتحا، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے، ونجینی، مجھے نجات دے دیجیے، ومن معی من المؤمنین، اور میرے ساتھ جو ایمان لائے ہیں انہیں۔ اللہ فرمانے پس ہم نے انہیں نجات دے دی، ومن معه، اور ان کے ساتھ ان کو جو ایمان لائے، فی الفلک المشحون، بھری کشتی میں نے سوار کر دیا، ثم اغرقنا بعد الباقین، اور پھر ان کو بچانے کے بعد ہم نے باقیوں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں، وما کان اکثر المؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس واقعے میں کیا ہے، نشانی ہے، ایمان نہیں لاتے پھر بھی لوگ۔ آخر میں حضرت اسی رکوع کے آخر میں پتہ چلا جب ہر طرح سے نوح تھک گئے، کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جس سے سمجھایا جائے، حضرت نوح نے ان کو سمجھایا اور پھر یہ لڑائی پر ہی اترے رہے، تو پھر بالآخر انہوں نے اللہ سے دعا کر لی۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اس قال لهم اخوهم، جب کہا ان سے قوم عاد سے ان کے بھائی حضرت ہود نے، الا تتقون، کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، میری بات مان لو، وما اسالکم علیہ من اجر، میں تمہیں اس تبلیغ کرنے کا تم سے کوئی پیسہ نہیں لیتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر اس رب پر ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر یادگار عبث حرکت کرتے ہو، وتتخذون مصانع، تم بناتے ہو بڑی بڑی عمارتیں، لعلکم تخلدون، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے، لیکن واذا بطشتم جبارین، جب تم گرفت کرتے ہو تو گرفت کرتے ہو اس حال میں کہ تم جبار ہو، لیکن فتقوا اللہ، اللہ سے ڈر لو، واتیون، میری بات مان لو، واتقوا اللہ، اس رب سے ڈرو، امدکم بما تعملون، جس نے تمہاری امداد کی ان چیزوں کے ساتھ جو تم جانتے ہو، امدکم بنعام و بنین، جس نے تمہاری مدد کی چپایوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، وجنات وعیون، تمہیں باغات دیے، چشمے دیے۔ قوم عاد کو بہت مضبوط تھی، پتھروں کو تراش کے گھر بناتے تھے قوم عاد اور قوم سمود، آج بھی ان کے باقیات شہروں میں موجود ہیں۔ انی خاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے خوف ہے کہ تم پر ایسا عذاب آئے جو بڑے دن کا عذاب ہو۔ قالوا، انہوں نے ساری بات سن کے بولا سواء علینا، ہم پر برابر ہے، اوعظت، آپ ہمیں نصیحت کیجیے، ام لم تکن من الواعظین، یا نصیحت نہ کیجیے، یعنی واضح ہے کتنے بے باک اور دو ٹوک تھے یہ، بھئی ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، ان ھذا الا خلق الاولین، اللہ نے فرمایا یہی طریقہ تھا پہلوں کا بھی، وما نحن بمعذبین، ہم عذاب دیے ہوئے نہیں ہیں، فکذبوہ، تو اللہ فرمانے فقط دبو، انہوں نے جھٹلایا، فخلفناہم، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ان فی ذلک لآیہ، اس واقعے میں بھی نشانی ہے، وما کان اکثر المؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، ان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب بہت زبردست ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ تو وَإِذَا بَطَشْتُمْ جبارین جو ہے نا، یہ قوم عاد کی اخلاق کی سختی کی طرف اشارہ ہے، یہ ان کی اخلاق کی سختی تھی کہ جب تم گرفت کرتے ہو تو گرفت کرتے ہو اس حال میں کہ تم جبار ہو، بہت سختی کرنے والے، یعنی تمہارے معاملات میں اس قسم کی سختی اور تشدد ہے، کسی سے لینا دینا اگر ہوتا ہے تو اس میں انتہائی درجے کے تشدد سے پیش آتے ہو، تو تم اپنے معاملات میں اتنی سختی کرتے ہو، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر تم کیا کر سکو گے، کیونکہ یعنی اللہ بھی تمہیں ایسے ہی سختی سے ہی پکڑے گا۔
اور یہ جو قوم عاد میں آیا نا کہ اونچے اونچے محلات بناتے ہیں، اس کو بھی سمجھ لیں، یہ قوم عاد کے اندر ایک رواج تھا مقابلہ بازی کا، اونچے اونچے محلات بناتے تھے، بڑی بڑی یادگاریں قائم کرتے تھے۔ حضرت ہود نے جہاں ان کے عقائد پر تنقید کی اور ان کو کفر و شرک سے روکا، اسی طرح ان کے تمدن کی خرابی کے اوپر بھی متنبع کیا کہ دیکھو یہ بھی تم گناہ کرتے ہو کہ تمہارا عقیدہ درست نہیں، دوسرا تمہارے معاشی لحاظ سے بھی تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی اور یہ جو بیماریاں ہیں روحانی، اس پر تم ملوث ہو، نشانی سے یادگار بناتے ہو، ہر اونچی جگہ پر یادگار ایک ابس حرکت ہے جس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، یعنی اس کا سارا تمہارا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بناتے ہو تم بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی عمارتیں، شاید کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے، یعنی اتنی مضبوط مضبوط عمارتیں جو بنا رہے ہو تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے، اتنی مضبوط اور بڑی عمارتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں لگ رہا ہے تم یہاں رہو گے، بس اللہ کے لیے کن کہنے کی دیر ہے اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے۔ تو یہاں قوم عاد کا ذکر تھا، اب دیکھیے قوم عاد میں حضرت ہود گئے، کذبت ثمود المرسلین، اور جھٹلایا رسولوں کو قوم ثمود نے بھی، اس قال لهم اخوهم صالح، جب قوم ثمود سے کہا ان کے بھائی حضرت صالح نے، الا تتقون، کہ تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک ہم تمہارے لیے ایمانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، میری بات مان لو، وما سألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اس پر معاوضہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ رب پر ہے جو دونوں جہانوں کا پالنہار ہے۔ دیکھیے یہاں تک ہر پیچھے بھی جتنی قومیں آئی نا، یہ پہلا مطالبہ تمہید ایک طرح کی ہے سب کی۔ پھر حضرت ہود صالح نے فرمایا اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا چھوڑ دیے جاؤ گے تم بے خوف ان نعمتوں میں جو یہاں موجود ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ فی جنات، ان کو باغات میں رہو گے، وعیون، چشموں میں رہو گے، وزروعین، کھیتیوں میں رہو گے، ونخلین، کھجوروں میں، طلعوا عظیم، جس کے گچھے گنے ہیں، وتنحتون من الجبال، تم تراشتے ہو پہاڑوں کو، بیوتن، گھر بناتے ہو، فارہین، اور اتراتے ہو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واتیون، میری بات مان لو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے گزرنے والوں کے کہنے کی اطاعت مت کرو، الذین یفسدون فی الارض، کیونکہ جو کوئی بھی زمین میں فساد پھیلاتا ہے، ولا یصلحون، پھر حالات کو درست نہیں کرتا تو اس پر سختی ہوتی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، انما انت من المسحرین، ہمیں تو لگتا ہے تم ان لوگوں میں سے ہو گئے ہو مسحرین جن پر جادو کیا گیا ہے، وانت الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح انسان ہی تو ہو، فاتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، اچھا کوئی نشانی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ حضرت صالح نے فرمایا یہی وجہ تھی کہ جب یہ نشانیاں مانگتے تھے ان کو نشانیاں دے دی جاتی تھی، اسی لیے آقا علیہ السلام سے مشرکین مکہ نے نشانیاں مانگی نا تو دی گئی، لیکن منہ مانگی نہیں دی گئی، انہوں نے منہ مانگی دی تھی۔ قال هذه ناقہ، حضرت صالح نے فرمایا اچھا یہ اونٹنی ہے، لہا شرب، اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے، ولکم شرب، اور تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے، معلوم، ایک معلوم دن۔ اب دیکھیں اللہ کی نشانی، ایک تو اونٹنی، انہوں نے کہا کہ یہ جو پہاڑی ہیں اس سے نکلے، پہاڑی اونٹنیاں تو پیدا نہیں کرتی نا، اونٹنی تو اونٹنی ہی پیدا کرے گی نا، انہوں نے ڈیمانڈ کی، لیکن اللہ نے ایک غیر معقول بات کو بھی پورا کر دیا، لیکن ان سے یہ تھا اللہ کی نشانی ہے، بس تم نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا، اور دیکھیں جب اللہ کی نشانی ہے تو وہاں اونٹنی تو نہیں ہوگی نا، تو پانی بھی زیادہ پیتی تھی، یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے۔ ولا تمسوها بسوء، حضرت صالح نے فرمایا تم نے اسے برائی سے ہاتھ نہیں لگانا، اگر تم برائی سے ہاتھ لگاؤ گے فیأخذکم عذاب یوم عظیم، تو تمہیں بڑے دن کا عذاب پہنچے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنی فطرت کے ہاتھوں یہ مجبور تھے، فقاروها، انہوں نے کونچے کاٹ دی، فاصبحوا نادمین، اور صبح اپنے کیے پر پچھتائے، ایسے نہیں پچھتا ہے کہ پہلے پچھتا ہے، عذاب کو دیکھ کر پچھتا ہے۔ اخذهم العذاب، ان کو عذاب نے پکڑ لیا، ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں، وما کان اکثر المؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، ان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب ہے وہ زبردست جو رحم کرنے والا ہے۔ تو قوم سمود کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا، اور قوم سمود کی تعمیری مہارت بہت زیادہ تھی، ان کا ذوق تعمیرات بھی ہے، اور اس میں قرآن میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، یہ ایسے اونچے اونچے جگہوں پہ یادگاریں بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کے اندر مکان بناتے تھے، اور اس میں ان کو اتنی مہارت تھی کہ اینٹوں کے ساتھ اس طرح بہترین شاندار مکان ہم نہیں بنا سکتے جتنا یہ پہاڑوں کو تراش کے اس پر اوپر گھر بناتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے انہیں صلاحیت ملی تھی، لیکن ان کو اس بات پر فخر بھی تھا، غرور بھی تھا، تکبر بھی تھا، اور قوم کا آخری فیصلہ یہی تھا، حضرت صالح کی ساری نصیحت سن کے جو انہوں نے آخری فیصلہ کیا کہ انما انت من المسخرین، آپ پہ جادو ہوا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے انہوں نے جب معجزہ طلب کیا تو انہیں ناقہ صالحہ دیا گیا، جسے کہا جاتا ہے ناقہ صالح، یعنی حضرت صالح کی اونٹنی، لیکن انہوں نے جب اس کو نقصان پہنچایا تو ان پر عذاب آیا۔ اور سورہ ہود میں ہم نے پڑھا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، کہ چیخ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ سورہ ہود اتنا زیادہ سخت عذاب تھا کہ اس چیخ کے ساتھ ان کی کلیجے پھٹ گئے۔ اگر کبھی آپ کو کہیں شور کی آواز آئے نا بہت زیادہ، میں نے تو اپنا یہ تجربہ ہے کہ مطلب بہت زیادہ خوف آتا ہے کسی بہت زیادہ آواز سے،
جیسے زلزلہ آ جائے تو ایک بہت زیادہ شور آیا تھا، یا کبھی ہم سمندر کے پانی کی آواز بہت زیادہ دیکھے تو خوف والی کیفیت ہوتی ہے سننے سے. تو یہ جو آواز ہے نا یہ بھی عذاب ہوتا ہے. ان پر بھی عذاب آیا تھا چیخ کا بھی، کلیجے پھٹ گئے تھے ان کے. سور پھونکا جانا کیوں قیامت کی نشانی ہے؟ کیونکہ زندہ مر جائیں گے اور مرے ہوئے بعد میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو مرے ہوئے زندہ ہو جائیں گے. ایسی آواز ہے یہ سور پھونکے جانے کی. اللہ معاف فرمائے سب کو یا اپنی رحمت فرمائے. تو یہ اس طرح ان پر عذاب آیا. اور یہ سورہ ہود میں یہ سارے وہی مضمون آ رہے ہیں جو ہم نے سورہ ہود میں پڑھ لی ہیں. اور سورہ ہود وہ ہے طالبات کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. کیوں بوڑھا کر دیا؟ کیونکہ اس میں قوموں کے عذاب کے واقعات ہیں. اور آقا جب ان کو پڑھتے تھے تو ہماری طرح تو نہیں، آقا ان کو ایسے پڑھتے تھے کہ آقا کو خوف طاری ہو جاتا تھا کہ اللہ کا عذاب کس سختی سے آیا ہوگا. کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اس قال لهم اخوهم لوط، جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط نے الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، امین ہوں. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، آتی ہوں میری بات مان لو. وما اسالکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا مطالبہ اس رب پر ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. اتاتون ذکرانا، کیا تم مذکروں کے پاس آتے ہو، من العالمین سارے جہان والوں میں سے سب کو چھوڑ کر. وتذرون، چھوڑتے ہو تم ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، ان بیویوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے. بل انتم قوم عادون، تم تو بہت زیادہ حد تجاوز کرنے والی قوم ہو. پوری بات انہوں نے سن لی. قال، انہوں نے کہا لم تنتہی یا لوط، اگر تم ہمیں روکنے سے باز نہ آئے اے لوط، لتکونن من المخرجین، تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. قال، حضرت لوط نے فرمایا انی بعاملکم من القالین، بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں. قالین ہم تو کہتے ہیں نا قالین، قالین کو، لیکن اس سے مراد ہے باتوں سے. لعملکم من القالین، میں تمہاری باتوں سے بیزار ہوں، یا میں تمہارے عمل سے بیزار لوگوں میں سے ہوں. رب نجنی واہلی مما یعملون، پھر انہوں نے کہا اللہ مجھے نجات دیجیے اور میرے اہل کو ان سے جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی پکڑ کیجیے. اللہ فرما رہے ہیں بس پھر کیا تھا کہ فنجیناہ، ہم نے ان کو نجات دے دی، واہلہ اور ان کی گھر والوں کو بھی، اجمعین سب کے سب کو، الا عجوز سوائے اس بڑھیا کی فی الغابرین جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، حضرت لوط کی بیوی. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے باقیوں کو نیست و نابود کر دیا. کیسے؟ وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان کے اوپر ایک خاص قسم کی بارش برسائی. فساء مطر المنذرین، اور وہ منذرین کی بارش بہت بری تھی، ڈرائے ہوئوں کی بارش بہت بری تھی. پتھروں کی بارش ہوئی. ان فی ذلک لآیہ، ان سارے واقعات میں نشانی ہے. وما کان اکثر مؤمنین، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب زبردست ہے، رحمت والا ہے. تو قوم لوط کا شیطانی فعل انہی سے آغاز ہوا. لواطت کا فعل فطرت حیوانی ہے، یعنی قوم لوط کا عمل فطرت حیوانی کے بھی خلاف ہے. حیوان بھی اس طرح کے معاملات نہیں کرتے جس طرح کی قوم لوط نے کی، اور یہ انہی سے شروع ہوا تھا عمل لواطت کا، اور پھر ابھی تک چلتا ہے. اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے، اور ہم ایسے کام کرنے والوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے. تو یہ شیطانی فعل کا آغاز انہی سے ہوا تھا. اسی لیے ایک نئی چیز تھی. حضرت لوط علیہ السلام یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ کام کر رہے ہو جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا. لیکن انہوں نے بہرحال قوم نے حضرت لوط کو دھمکی دی. پھر حضرت لوط جب سمجھ گیا کہ انہوں نے تو اس بات سے باز نہیں آنا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اور بڑھیا جو ہے نا وہ کافرہ تھی اور مشرکہ تھی، اس کی ہمدردیاں انہی لوگوں کے ساتھ تھی، اس لیے وہ بھی ہلاک ہو گئی. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب ایکا اصحاب ایکا نے رسولوں کو جھٹلایا. یہ آپ کو پتہ ہے اصحاب ایکا کسے کہتے ہیں؟ قوم شعیب کو. اس قال لهم شعیب، جب حضرت شعیب نے فرمایا الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے پاس امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو، آتیوں میری بات مانو. وما سألکم علیہ من اجر، میں تمہیں اللہ سے ڈرانے پر کوئی معاوضہ نہیں لیتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ اس رب پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. اوفوا الکیل، پورا معاف کر دیا کرو. ولا تکونوا من المخسرین، اور خسارے میں ڈالنے والوں کی طرح مت بنو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزن کیا کرو تو ترازو درست کر کے کیا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین پر فساد مت پھیلایا کرو. واتقوا اللہ الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، ڈرو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا. ساری بات حضرت شعیب نے کی. قالوا، انہوں نے کہا انما انت من المسخرین، وہی بات جو پیچھے کہی کہ آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن پر سخت قسم کا جادو کر دیا گیا. وما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح کا انسان ہی ہے. وان نظنک لمن الکاذبین، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں. فاسقط علینا کسفا من السماء، پس گرا دیں آپ ہم پر ٹکڑے آسمان کی. ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں، یعنی ہم آپ کو نہیں مان رہے ہیں، دیکھو نہیں مان رہے، تو ہم پر کوئی عذاب آنا ہے تو بھیجو پھر. قال ربی اعلم بما تعملون، حضرت شعیب نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو.
فکذبوہ انہوں نے قوم شعیب نے جھٹلایا فاخذہم عذاب یوم الذلہ تو سائبان کے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا. بادل لگے انہیں کہ بادل آ رہے ہیں برسیں گے، لیکن وہ عذاب تھا. انہ کان عذاب یوم عظیم بے شک بڑے دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ قوم شعیب کی قوم میں بھی عبرت کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک آپ کا رب زبردست ہے اور بے شک آپ کا رب رحم کرنے والا ہے. اصحاب ایکا یہ قوم شعیب ہے، اور یہ اصحاب مدین بھی ہیں اور اصحاب ایکا بھی ہیں. انہیں اصحاب مدین بھی کہتے ہیں، اصحاب ایکا بھی کہتے ہیں. یہ ایک ہی قوم ہے. ایکا کہتے ہیں جنگل کو، بن کو. یہاں درخت بہت تھے. معلوم ہوتا ہے جہاں قوم شعیب آباد تھی وہاں ان کے ساتھ کچھ جنگلات بھی تھے، اس لیے ان کو اصحاب ایکا کہتے ہیں. صحیح. اور اصحاب مدین بھی کہتے ہیں. جب کہا جائے ان کو کہ شعیب نے جب کہا ان کو حضرت شعیب نے کہ تم ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں تمہارے پاس امانت دار اور رسول ہوں، بس ڈرو، تو انہوں نے جھٹلایا. تو قوم شعیب میں کیا ایک گناہ تھا، ان میں ناپتول کی کمی تھی. اور میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کر دیا تھا، یہ تجارت بھر لوگ تھے، جنگلات کے پاس رہتے تھے نا، تجارت کا پیشہ کرتے تھے. اور تجارت کے پیشے میں آپ کو پتہ ہے ناپتول میں کمی اسی کام میں ہوتی ہے. تو یہ اس طرح ان کی قوم میں یہ خباثت حضرت شعیب کی قوم میں آئی، اور انہوں نے اس کو بڑے نہ ڈر رہے. یاد رکھیں جب انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو توبہ کی توفیق ہوتی ہے. دوبارہ کہوں گی، جب انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے. یہ جتنی بھی قومیں گمراہ ہوئی نا، وہ اس لیے ہوئی کہ یہ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی تھی. یہ سمجھتی تھی کہ ہم صحیح ہیں. اور ابھی بھی کچھ لوگ اب گناہ میں اتنا ملوث ہیں کہ انہیں نہیں شعور رہ گیا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں. اللہ پاک گناہ کو گناہ سمجھنے کے شعور عطا فرمائے، پھر توبہ کی بھی توفیق ہوتی ہے. اگر انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اور پھر انسان ایک وقت آتا ہے اسی گناہ میں زندگیاں گزارتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے. اور وہ گناہ اتنا رچ بس جاتا ہے کہ پھر انسان سے نکلنا بڑا مشکل سمجھتا ہے. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے قوموں کے حالات بیان فرمایا اور کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک یہ قرآن البتہ اتارا ہے اس رب نے جو دونوں جہانوں کا پالنہار ہے. نزل بہ روح الامین اسے اتارا اس قرآن کو لے کر آنے والا امانت دار فرشتہ ہے، یعنی جبرائیل. علی قلبی کا وہ آپ کے دل پر اتارتے ہیں، لتکون من المنذرین تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے. آپ کے سامنے خلاصے میں نے بیان کیا نبی اور امتی میں فرق ہے. نبی سوتا ہے تو بھی جاگتا ہے، نبی کا سونا اور جاگنا برابر ہے. امتی سوتا ہے تو سو جاتا ہے. تو آقا پر سوئے ہوئے بھی اگر وحی نازل ہوتی تھی تو آقا کا دل جاگ رہا ہوتا تھا، آپ کے دل پر اتارا لتکون من المنذرین تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں. بلسان عربی مبین واضح عربی زبان میں ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ پہلی کتابوں میں بھی اس قرآن کا ذکر ملتا ہے، تذکرہ ملتا ہے. اولم یکن لہم آیا کیا ان مشرکین مکہ کے لیے نشانی نہیں ہے، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل کہ وہ جانتے ہیں اس قرآن کو علماء بنی اسرائیل سے، یعنی یہود و نصارہ کی تورات میں بھی اس قرآن کا تعارف ہے. تو کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ ولو نزل اگر ہم کہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، تورات زبور انجیل کو نہیں مانتے، تو یہ زیادتی ہے، کیونکہ ہم پھر قرآن میں کو نہیں مان رہے. تورات کا ذکر قرآن میں ہے، زبور کا ذکر قرآن میں ہے، انجیل کا ذکر قرآن میں ہے. ہم یہ زیادتی کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم قرآن کے ایک لفظ کو مانتے ہیں. یہود و نصارہ ایسے نہیں کرتے تھے. ولو نزلناه على بعض الاعجمین اور اگر ہم اتار دیتے اس قرآن کو عجمی میں کسی پر فقرأہ علیہم پھر وہ عجمی اس پر اس قرآن کو پڑھتا، ما كانوا به مؤمنین پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے. کذالک ایسے ہی سلکناہ فی قلوب المجرمین ایسے ہی ہم داخل کر دیا ہم اس تفسیر کو مجرمین کے قلبوں میں، جو مجرم لوگ ان کے دلوں میں یہ چیز ہے وہ جھٹلاتے ہیں. لا یؤمنون به وہ ایمان نہیں لائیں گے. کب لائیں گے؟ حتی یروا العذاب الالیم وہ جب دردناک عذاب دیکھیں گے. فیأتیہم بغتۃ وہ عذاب آئے گا اچانک، وہم لا یشعرون انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. فیقول پھر یہ کہیں گے هل نحن منظرون کہ کوئی ہمیں کاش کی مہلت دے دے. افبعذابنا یستعجلون کیا پھر یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کریں گے؟ اب بھی تو لگے ہوئے ہیں نا، ہر قوم کہہ رہی ہے چلو بھی دکھا دو ہمیں عذاب، یہ لوگ نہیں مانتے. افرأیت ان متعناہم سنین آپ بتائیے اگر ہم ان کو فائدہ پہنچائیں چند سال، ثم جاءہم پھر آ جائیں ان کے پاس ما کانوا یعدون جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، تو ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون تو وہ کام نہیں آئے گا جو انہوں نے فائدہ اٹھایا. وما اہلکنا من قریہ ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کی الا لها منذرون مگر اس بستیوں کو ڈرانے والے بھی آئے، ذکرا یا دہانی کے لیے. وما کننا ظالمین ہم ایسے نہیں ظلم کرتے اور ہم ظلم کرنے والے ہیں ہی نہیں. وما تنزلت به الشیاطین اور نہیں اترے اس قرآن کو لے کر شیاطین. وما دیکھیں میں یہ کہتی ہوں اکثر بھی کہ قرآن اللہ نے اتارا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اپنے محبوب پر. سارے نبیوں میں جو محبوب تھے اس پر قرآن اترا. لانے والے فرشتے بھی وہ ہیں جو سارے فرشتوں میں محبوب ہیں، اور کتاب بھی وہ ہے جو ساری کتابوں میں محبوب ہے. یعنی قرآن جس پر اترا وہ بھی عظیم،
جو لا رہا ہے وہ بھی عظیم، اور جو چیز ہے قرآن وہ بھی عظیم۔ میں سوچتی ہوں اور اکثر کہ اللہ نے قرآن ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم بھی بڑے ہیں، اللہ نے ہمیں بڑا بنا دیا۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق دے۔ ہم قرآن، آپ یہاں بیٹھے ہیں پڑھنے، ہم پڑھانے بیٹھے ہیں، اللہ معاف فرمائے ہم اس قابل نہیں تھے، اللہ نے ہم سے کروا دیا یہ کام۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں حق گوہوں میں شامل رکھے اور اس کی قدردانی کی توفیق دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کو نہ تو ناپاک اٹھا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو لانے والے شیاطین ہیں۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، نہیں مناسب ان کے لیے اس قرآن کو لائیں، نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ انهم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ شیاطین سننے سے البتہ دور ہٹائے ہوئے ہیں، یعنی قرآن کو تو شیاطین سن بھی نہیں سکتے۔ فلا تدعوا مع الله الها آخر فتكون من المعذبين، پس نہ پکاریں آپ اللہ کے سوا کسی اور کو، اگر ایسا ہوگا تو آپ عذاب دیے جائیں گے۔ لوگوں کو کہا جا رہا ہے وانذر عشیرتک الاقربین، اور مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے ڈرائیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی۔ وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، پست کیجیے اپنی بات ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کریں مومنین میں سے، یعنی عاجزی سے پیش آئیں ایمان والوں کے ساتھ۔ فإن عصوک، اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں، فقل، تو آپ کہہ دیجیے مشرکین مکہ سے، انی بریء مما تعملون، میں لا تعلق ان کملوں سے جو تم کرتے ہو، وتوکل علی العزیز الرحیم، اور بھروسہ کیجیے زبردست رحم کرنے والے پر، الذی یراک حین تقوم، جو دیکھتا ہے آپ کو جس وقت آپ قیام کرتے ہیں۔ اتنا خوبصورت یہ اللہ تعالیٰ کا اس آیت 218 میں پیغام ہے کہ اپنے اس رب پر بھروسہ کریں کہ جب آپ راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں تو اس کی عظمت معلوم ہوگی کہ آقا کو کتنی تسلی ملی ہوگی اس جملے سے کہ جب آپ رات کو قیام کرتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں نا تو اللہ کی نگاہوں میں ہوتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کے چلنے پھرنے کو ساجدین میں، انہ وہ سمیع علیم، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں خبر دوں تمہیں شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ قرآن تو لے کر نہیں آتے، وہ کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک نسیم، اترتے ہیں ہر جھوٹے پر، گناہ گار پر۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ جھوٹے اور گناہ گار کان لگاتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، اور شعراء ان کے پیچھے لگتے ہیں گمراہ لوگ۔ شاعروں کے پیچھے کون لگتے ہیں؟ جو خود گمراہ ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو خلاصے میں بتایا تھا شاعری کون سی، وہ والی شاعری جو شہوت پر اور جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے اشعار پر مشتمل ہو۔ علم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، انہم فی کل واد یہیمون، کہ وہ ہر وادی میں پریشان پھرتے ہیں شعراء، وانہم یقولون ما لا یفعلون، وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں۔ وادیوں میں سے مراد یہ نہیں ہے وادیوں میں ہی پھرتے ہیں، یہاں مراد ہے تخیلاتی شعر نکالتے ہیں۔ تخیل ہوتا ہے نا، شاعر شعر میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنا تخیل خیال پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ تو خود وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ انہم یقولون، ویسی باتیں کہتے ہیں جو انہیں بھی نہیں پتہ ہوتی۔ الا الذین آمنوا، ان سے وہ بچتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمیں ابھی بھی فطروں سے وہ چیز بن آئے گی جب ہم اللہ کا ذکر بہت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ذکر کثیر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور بدلہ لیتے ہیں بعد اس کے کہ جب ان پر ظلم کیا جائے۔ فسيعلم الذين ظلموا، ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اي منقلب ينقلبون، کہ کون سی لوٹنے کی جگہ ہے جہاں وہ لوٹے ہیں، یعنی ان کو پتہ چل جائے گا جب وہ اپنا انجام دیکھیں گے کہ کس انجام کی طرف وہ لوٹے ہیں، وہ وجہ ان کا دنیا میں معاملات اور ان کے اعمال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کی اصل حیثیت بیان فرمائی کہ لانے والے روح الامین ہے، جس پر اتارا گیا وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پاک ہے، اور یہ قرآن عربی زبان میں اترا، اور اس کا تذکرہ اور اس کا تعارف پہلی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اور پھر قرآن آقا علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ یہ مجرمین کے سینوں پر نہیں اترے گا، اس لیے آپ اگر یہ مجرمین آپ کو نہیں مانتے تو آپ سمجھ لیں کہ ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ پھر تبلیغ کی تاکید کی کہ صرف اپنے آپ کو درست نہ کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو بھی ایمان کی طرف اور رہنمائی کریں دین کی طرف۔ اور پھر فرمایا بہرحال یہ سب کر کے بھروسہ اپنے اللہ پر کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا شیاطین کن کے پاس اترتے ہیں؟ افاق اسیم، بدترین قسم کے جھوٹے گناہ گار پر۔ واقعی بھی ایسے ہے کہ شیاطین کے ساتھ دوستی انہیں کی ہوگی جن کی اپنی زندگی شیطانوں جیسی ہوگی۔ جادوگر قسم کے لوگ جو کہ ارواح خبیثہ سے تعلق رکھتے ہیں، کاہن قسم کے لوگ جو جنات کے ساتھ رابطوں میں رہتے ہیں، ان کا کام یہی ہے، جتنے گندے رہیں گے، جتنے برے رہیں گے، جتنی بدزبانی کریں گے، اتنی ہی ان شیاطین سے مناسبت زیادہ ہوگی۔ یہ جو عملیات کرتے ہیں نا جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں، تو وہ عموماً انہی چیزوں میں ملوث رہتے ہیں، تو یہاں ان کا ذکر کیا۔ پھر شعراء کی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا سورت کو سورۃ شعراء کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس میں آقا علیہ السلام کے اوپر بتایا گیا، لوگ کہتے تھے یہ شاعر ہیں، یہ قرآن شاعری کی کتاب ہے، تو فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ شعراء کی تو خود اللہ مذمت بیان فرما رہا ہے۔
बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारा मजमून बयान कर सारे अंबिया के हालात आए सूरह शूरा में, तौहीद आई और आखिर में कुरान की जो है कुरान पाक को खास अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका तारुफ करवाया। और ये भी समझ आए कि कुरान को पाक ही पकड़ते हैं, क्योंकि पाक लाया, पाक पर उतरा, पाक किताब है और पकड़ने वाले भी पाक है, ताकि हमारा कुरान पर ईमान और एतमाद बढ़ जाए। अब पढ़ते हैं हम सूरह नमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नमल जो है, सूरह नमल को सूरह नमल क्यों कहते हैं? नमल का मतलब होता है अजीज तालिबात, चींटी। और सूरह नमल की आयत नंबर 18 में ना हजरत सुलेमान के वाक्य में चींटी का जिक्र है। इसी मुनासबत से इस सूरत को सूरह नमल कहते हैं। इसी सूरत में भी इस्लाम की बुनियादी अकीदे, तौहीद को, रिसालत और क़यामत को बयान किया जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया था आज सुबह की क्लास में कि कुरान में अल्लाह के तारुफ है और एक दूसरी चीज है फिक्र आखिरत है। तो इसमें अकीदा, तौहीद बयान होगा, रिसालत और क़यामत, और हजरत सुलेमान की बादशाहत और दौलत का जिक्र आएगा, और मलिका बिल्किस का किस्सा भी जिक्र किया जाएगा। तो हम तो पारे के एंड तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 19वें पारे के एंड तक। बाकी जो रह जाएगा उसको हम कल के सबक में इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। आयत नंबर 7 में हज़रत मूसा का जिक्र आएगा कि मदीन से वापस तशरीफ ला रहे थे, आपके घर वाले भी साथ थे, सर्दी थी, इसलिए हज़रत मूसा को आग की जरूरत महसूस हुई। करीब में आग नहीं थी, वो कोहे तूर पर इन्हें आग जलती हुई महसूस हुई। वो हकीकत में नूर था। वहां गए ताकि आग ले आऊं या रास्ता मालूम करूं। वहां पहुंचकर आपने ये एक बात सुनी, ए मूसा मैं अल्लाह हूँ, गालिब हूँ, हिकमत वाला हूँ। इस मकाम पर अल्लाह ने हज़रत मूसा को नबूवत अता फरमाई, मोजज़ात और निशानियां अता की, और फिरौन और उसकी कौम की तरफ जाने का हुक्म दिया। आयत नंबर 16 में हजरत सुलेमान को वालिद मोहतरम हजरत दाऊद की तरफ से वरासत मिलने का बयान होगा इंशाल्लाह। इस वरासत से मुराद वरासत माली नहीं होती। कुरान को पढ़ने के बाद एटलीस्ट हमें ये पता चल जाना चाहिए कि जितने भी नबी हैं उनकी वरासत जारी नहीं होती, उनकी वरासत इल्म होता है। यानी नबूवत और सल्तनत में वो अपने वालिद मोहतरम के वारिस और जानशीन बने हजरत सुलेमान। हजरत दाऊद का एक बेटा तो था नहीं, बल्कि उनके 19 बेटे थे, लेकिन वारिस सिर्फ एक बेटा हजरत सुलेमान बना। कौन सी वारिस? वारिस नबूवत। फिर इसमें पढ़ेंगे हमारे नंबर 16 में कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को सल्तनत में जहां दीगर कई चीजें अता फरमाई, वहां परिंदों और जानवरों की बोलियों का भी इल्म दिया, परिंदों का भी इल्म दिया। चींटी का वाकया आएगा इसमें कि अल्लाह ताला ने जो बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी, वो सिर्फ इंसानों में नहीं थी, बल्कि उन्हें जिन्नात में, जानवरों में और परिंदों में भी बादशाहत थी। इसी वजह से जब हज़रत सुलेमान का लश्कर जब जाता तो उसमें तादाद बहुत ज्यादा होती, नज्म व ज़ब्त बहुत होता, काफी इंतजाम और एहतमाम होता था। बड़ी जबरदस्त सल्तनत थी हज़रत सुलेमान की, और उसकी निज़ाम भी बहुत आला था, बहुत मुरत्तब, बहुत मुनज़्ज़म। हज़रत सुलेमान और आपके लश्करों का चींटियों की वादी से गुजरने का वाकया आएगा इसमें, जिसमें चींटी ने दूसरी चींटियों को बिलों में जाने का हुक्म दिया कि कहीं सुलेमान उसका लश्कर बेखबरी में तुम्हें रोंद न दे। तो जब हज़रत सुलेमान ने उनकी बात सुनी ना कि ऐसे करेंगे, भागो कि हज़रत सुलेमान का लश्कर आ रहा है, तुम रोंदे जाओगे, तो हज़रत सुलेमान मुस्कुराए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह ने उन्हें कैसी कैसी इनामात से नवाजा। एक दफा ना मैं मुताले में पढ़ी थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ना चूंटी से उन्होंने बात की और कहा कि भाई मुझे ये बताओ कि तुम्हारा साल का क्या है, राशन क्या है, क्या खाती हो? उन्होंने कहा एक गंदुम का दाना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बोतल ली, उसमें जो है वो गंदुम का दाना डाला और साथ में चूंटी को डाल दिया, ऊपर से बंद करके रख दिया। साल के बाद हज़रत सुलेमान ने हुक्म दिया कि वो आग के पास वो लाया जाए जिसमें चूंटी को बंद किया था। हज़रत सुलेमान के पास वो लाया गया। जब हज़रत सुलेमान ने देखा तो उसने आधा खाया हुआ था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हम कलाम हुए, कहा तुमने तो ये बताया था कि तुम तो पूरे एक दाना खाती हो। उसने कहा मैंने ये सोचा खाती तो एक दाना हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि आप इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हैं, कहीं आप मेरा जिक्र भूल ही ना जाए करना, और आप मुझे निकालना भूल ही ना जाए, तो ये आधा दाना मैंने अगले साल के लिए संभाल के रखा। इतनी ये समझदार होती हैं चींटियां। परिंदों की हाजिरी आयत नंबर 20 में पढ़ेंगे। हज़रत सुलेमान ने एक मर्तबा परिंदों की हाजिरी ली तो हुदहुद परिंदा गायब था। आपने फरमाया कि अगर हुदहुद ने मेरे सामने कोई वाज़ेह उज़र पेश ना किया तो मैं इसे सख्त सजा दूंगा या ज़िबा करूंगा, ये यहाँ क्यों नहीं है?
آیت نمبر 22 میں پڑھیں گے کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا، اس نے ملکہ سبا کے متعلق بتایا کہ وہاں ایک عورت ہے جو لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے اور اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ اس عورت کا ایک شاندار تخت بھی ہے۔ پھر حضرت سلیمان نے اس کو خط لکھا اور ملکہ بلقیس کا واقعہ آئے گا اس میں تفصیل کے ساتھ، جتنی تفصیل قرآن میں ذکر ہوئی ہے اتنی ہی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں گی، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ توحید کا ذکر فرما دیں گے۔ اب ہم سورہ نمبر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین، تلک آیات القرآن کتاب مبین، یہ قرآن کی اور واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ کون ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، ہم نے مزین کیا ان کے لیے ان کے اعمال کو، پس وہ مزین اعمال میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے برا عذاب ہے، وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور یہ قیامت کے دن آخرت میں بھی بڑا خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، بے شک البتہ دیا جاتا ہے قرآن حکیم، بے شک آپ کو یہ جو کچھ بھی دیا جاتا ہے یہ اس رب کی طرف سے دیا جاتا ہے، یہ قرآن جو حکمت والا ہے اور جو علم والا ہے۔ یاد کیجیے جب کہا موسیٰ نے لأہلہ، اپنی بیوی سے، انی آنست نارا، میں ایک آگ لے کر آتا ہوں، سآتیکم منھا بخبر، اس آگ سے کوئی خبر ہے شاید، او آتیکم بشہاب، یا میں اس میں سے ایک سلگایا ہوا شعلہ لے کر آتا ہوں، لعلکم تثقلون، تاکہ ہم اس سے تپش حاصل کریں گے۔ فلما جاء، جب وہ آپ کے پاس آئے، نو دیا تو آواز دی گئی، امبوری کا، برکت دیا گیا، من فی الناری، جو کچھ آگ میں ہے، ومن حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین، اللہ پاک ہے جو دونوں جہانوں کا، یہ سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ آواز دی گئی ہے موسیٰ، انہ انا اللہ العزیز الحکیم، بے شک میں رب ہوں زبردست حکمت والا ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں عصا ہے۔ اچھا یہ عصا سے ایک دلچسپ آپ کو بات بتاتی ہوں۔ اللہ نے فرمایا لاٹھی ڈال دیں، والقی عصاک، لاٹھی ڈال دیں۔ ایک آپ کو ہم نے پڑھا ہوگا انبیاء کی سنتیں تو ہر نبی کی سنت ہے کہ اس کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں لاٹھی ضرور ہوا کرتی تھی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں نا، جو بزرگ ہوتے ہیں خاص کر طریقت یا تصوف کے بزرگ، ہمارے اپنے حضرت کے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہوا کرتی ہے۔ تو جتنے حضرت انبیاء میں سے جتنے نبی آئے نا ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوا کرتی تھی، اسی لیے حضرت ول کیا تھا اپنی لاٹھی ڈال دیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا۔ حضرت موسیٰ کے پاس بھی لاٹھی تھی، آقا علیہ السلام سے بھی لاٹھی ثابت ہے، آقا علیہ السلام کے پاس بھی لاٹھی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ صرف عمر کی وجہ سے ہو، اکثر لوگ اس عمر میں بھی جس میں وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں لاٹھی کو رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء کا ایک سنت اور ایک طریقہ جاری ہے کہ وہ اپنے پاس لاٹھی رکھتے ہیں۔ اس میں بہت ساری حکمتیں بھی ہو سکتی ہیں، ایک حفاظت کے طور پہ ایک آلہ اپنی حفاظت کے لیے، کیونکہ لاٹھی بہت ساری چیزوں کو بھگانے کے بھی کام آتی ہے اور انسان اپنا تحفظ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک سنت ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک سنت عمل ہے۔ پہلے بزرگ بڑے رکھا کرتے تھے، اب تو خیر یہ چیز ختم ہو گئی۔ فلما رآہا تہتز، جب موسیٰ نے دیکھا اس لاٹھی کو، تہتز تو وہ حرکت کر رہی تھی، کأنہا جان ولا مدبرن، جیسے کہ وہ سانپ ہے، تو وہ تو مدبرن ولم یعقب، بھاگ گئے حضرت موسیٰ پیٹ پھیر کے اور اپنی ایڑیوں پر بھی نہ لوٹے۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ تو اتنا ڈر گئے تھے کہ دیکھ بھی نہیں رہے تھے اس کو۔ اب دیکھیں اللہ کی نشانی ہے تو عام سانپ نہیں ہوگا، اژدہا بہت بڑی چیز ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ ایسے ڈر، تو معمولی چیز نہیں تھی جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے، یقیناً وہ ڈرنے والی ہی چیز ہوگی جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے۔ اچھا اتنا زیادہ ڈرے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آپ پکڑے، تو انہوں نے نا اپنے ہاتھ پہ کپڑا چڑھا کے پھر اسے پکڑنا ہے، اتنا ڈر گئے تھے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے تو کپڑے پہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھ کو خالی کریں اور پکڑیں، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ مت ڈرے، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے سامنے مرسل نبی ڈرا نہیں کرتے۔ کیسے اللہ نے، اللہ تو پھر اللہ ہے نا، کیونکہ ایک سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ ایک چیز ایسی ہے، آپ کے ذہن میں کیا جواب آئے گا؟ ایک چیز ایسی ہے جو دنیا میں یعنی ہے، ساری دنیا میں ہے، ہر ایک کے پاس ہے، اور لیکن اللہ کے پاس نہیں ہے، تو وہ چیز کا نام ہے عاجزی۔ اللہ عاجزی سے پاک ہے، اللہ عاجزی نہیں کرتے اور کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں زبردست، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ تو اللہ رب العزت کے انداز میں یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وہی والا انداز اپنایا. اللہ نے فرمایا بے شک جو میرے نبی ہوتے ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے, تو اب میرے نبیوں کا میرے سے تعلق ہوتا ہے, تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ الا من ظلم, مگر وہ جو قصور کرتے ہیں, ثم بدل حسنا, پھر بدل میں لے آتے ہیں وہ اچھائی, بعد سوء, برائی کے بعد, فانی غفور رحیم, تو میں بخش دیتا ہوں. یعنی ڈریں تب جب آپ سے کوئی گناہ ہو, جب آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تو ڈر کیوں رہے ہیں؟ اب کیا کیجیے, ایک معجزہ تو یہ ہوگا. دوسرا ودخل یدک, اپنا ہاتھ کو داخل کیجیے فی جیبک, اپنے گریبان میں, تخرج بیضاء, وہ روشن ہو کے نکلے گا, من غیر سوء, بغیر کسی بیماری کے. اب یہ سفید ید بیضاء, سفید ہوگا. یہ تو دو نشانیاں, فی 9 آیات, اور 9 نشانیاں ہیں, الی فرعون, فرعون کے پاس لے کے جانی ہے, وقومہ, اور ان کی قوم کے پاس, انہم کانوا قوما فاسقین, اس لیے کہ یہ نافرمان قوم تھی. فلما جاءتہم, جب فرعونیوں کے پاس ہم نشانیاں آ گئی, مبصرہ, جو واضح تھی, قالوا ھذا سحر مبین, تو وہی جو فارسی قوم کا انداز ہوتا ہے, انہوں نے کہا یہ تو صریح جادو ہے. وجاہدوا بہا, اور ان فرعونیوں نے ان آیات کا انکار کیا. واستیقنتھا انفسہم, حالانکہ ان نشانیوں کا یقین کر لینا ان کے دلوں نے انکار کر دیا, ظلماً وعلوا, کس وجہ سے؟ ظلم کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, پھر دیکھیے ان فسادیوں کا انجام کیسا ہوا. حضرت موسیٰ کا واقعہ بارہا آ گیا. کوہ طور پہ گئے تھے, اللہ رب العزت نے انہیں داغ دی, اور یہاں سے انہیں اللہ رب العزت کا قرب ملا. ارے یہ آپ کو پتا ہوگا یہ کہاں سے واپس آ رہے تھے؟ مدین سے واپس آ رہے تھے, جو شعیب کی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی تھی. مصر سے گئے ہیں, قبطی کو قتل کر دیا تھا, پھر مدین چلے گئے, مدین میں 10 سال رہے, اس کے بعد وہاں سے واپس آ رہے تھے, تو واپس مصر ہی جا رہے تھے. تو پھر فرمایا اللہ نے ایسے نہیں جانا, اب میرا آپ کو دیدار ہوگا. اللہ نے نبوت دی, حکمت دی, اور پھر اللہ نے نشانیاں دی, فرمایا اب جائیں, اور اب آپ نے جا کے ظالم قوم سے جو ہے وہ ان کو دین کی تبلیغ کرنی ہے. اچھا جی, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو علم. قال, اور ان دونوں نے کہا, الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے فضیلت دی ہمیں مومن بندوں میں سے بہتوں پر. تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا یہ بادشاہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سلطنتیں سے دی تاکہ دنیا کو بتائیں بعض بادشاہ بھی شکر گزار ہوتے ہیں, متکبر نہیں ہوتے, اکڑتے نہیں ہیں. ووارث سلیمان و داود, سلیمان داؤد کی قائم مقام ہوئے. وقال, سلیمان نے کہا, یا ایھا الناس, اے لوگو, علمنا منطق الطیر, ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی. واوتینا من کل شیء, ہمیں ہر علم سکھایا گیا. ان ھذا لہو الفضل المبین, کھلم کھلا اللہ کا ہم پر فضل ہے. وحشر لسلیمان جنودہ, جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر, من الجن, جنوں میں, والانس, انسانوں میں, والطیر, پرندوں میں, فہم یوزعون, سب وہ روکے جاتے تھے. حتی یہاں تک کہ اذا اتوا علی وادی النمل, جب یعنی یہ لشکر جا رہے تھے یہاں تک کہ جب وہ ایک وادی پر سے گزرے جو چیونٹیوں کی تھی. قالت نملہ, ایک چیونٹی نے کہا, یا ایھا النمل, اے چیونٹیوں, ادخلوا مساکنکم, اپنے گھروں میں چلی جاؤ. لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں روند ڈالے اور انہیں پتہ ہی نہ چلے. فتبسم ضاحکا من قولها, حضرت سلیمان ان کی بات سے مسکرائے. فقال, کہا, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, اے میرے پروردگار مجھے اس بات کی توفیق دیجئے کہ میں آپ کے اس احسان کا شکر ادا کروں جو آپ نے میرے پر کیا, میرے والدین پر کیا. وانا اعمل صالحا, میں نیک عمل کروں, ترضاه, جس سے آپ راضی ہو جائیں. وادخلنی برحمتک, مجھے رحمت میں داخل کیجئے, فی عبادک الصالحین, اپنے نیک بندوں کی. یہ ہے اللہ والوں کی پہچان. توفیق مانگ رہے ہیں شکر کی بھی. ہم تو ہر بات پر اپنی طرف نسبت کر لیتے ہیں, ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. وما توفیقی الا باللہ, مجھے جتنی بھی توفیق ملتی ہے وہ اللہ کی قدرت سے, میری کیا اوقات ہے. ہم سب کا یہ انداز ہونا چاہیے. انہوں نے تو شکر کی بھی توفیق مانگی, اور ہمیں ایک سبق سکھا دیا کہ ہر حال میں نیکی کی بھی تمہاری اوقات کیا ہے, وہ بھی اللہ تمہیں اس پر توفیق دیں تو دیں. اسی موقع پر کیا ہوا, وتفقدت الطیر, سلیمان نے پرندوں کی جب خبر گیری کی تو ہدہد کو گائے پایا. فقال, کہا سلیمان نے, مالی, مجھے کیا ہو گیا, لا اری الہدہد, مجھے ہدہد نہیں نظر آ رہا. ام کان من الغائبین, یا واقع وہ نہیں ہے. اگر تو ایسا ہے, اس نے پوچھے بغیر گیا ہے, لأعذبنہ عذابا شدیدا, میں تو اسے سخت سزا دوں گا. او لأذبحنہ, یا میں اسے ذبح کر دوں گا. او لیأتینی بسلطان مبین, یا وہ مجھے واضح دلیل بتائے, وجہ بتائے غائب ہونے کی. فمکث غیر بعید, کچھ وقت ٹھہرے تھے حضرت سلیمان کے. فقال احط بما لم تحط به, تو ہدہد تھوڑی دیر ٹھہرا رہا, پھر کہا, احاطہ کیا ہے ایسی چیز کا جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا. یعنی اس نے پہلے تو اپنی غلطی کا اعتراف کیا, پھر اس نے کہا میں وہ بات لایا ہوں, میرے پاس وہ چیز ہے جس کی آپ کو علم نہیں ہے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین, میں آپ کے پاس ملکہ سبا کی ایک خبر لایا ہوں. انی وجدت امرأۃ, میں نے ایک عورت کو پایا, تملکہم, جو بادشاہ ہے, وہ اوتیت من کل شیء, اسے بھی ہر چیز دی گئی, ولہا عرش عظیم, اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے.
वजदतुहा मैंने पाया उस औरत को वक़ौमहा और उसकी कौम को है वो यस्जुदून लिशम्सि मिन दूनिल्लाह मुशरिक अल्लाह को छोड़ के सूरज की सजदा करते हैं। वज़य्यन लहुम शैतानु अमालहुम और शैतान ने उनके लिए उनका यही अमल मुज़य्यन कर दिया। अल्लाहु अकबर। फसद्दहुम अनिस सबील रोकते हैं सीधे रास्ते से फहुम ला यहतदून और वो हिदायत भी नहीं पाते। अल्लाह यस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी हालांकि वो नहीं सजदा करते उस रब को अल्लज़ी युखरिजु खबअ फिस समावाति वल अर्ज़ जो आसमानों में और जमीन में छुपी हुई चीजों को जानता है। ये देखें एक नासमझ हुदहुद ये बात कह रहा है कि वो उस रब को क्यों नहीं सजदा करते जो जमीन और आसमान में छुपी हुई चीजों को जानता है। वो यअलमु मा तुख़फ़ूना व मा तुअलिनून जो तुम छुपाते हो उसको जानता है, जो तुम जाहिर करते हो उसको जानता है। अल्लाहु ला इलाहा वो रब है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। रब्बुल अर्शिल अज़ीम वो रब्बे अर्श का मालिक है। हज़रत सुलेमान ने उसकी सारी बात सुनी, कहा सनंजुरु मैं इस बात की तहकीक करूंगा। असदक़ता कि तुम सच्चे हो, अम कुंत मिनल काज़िबीन या झूठ बोल रहे हो। हज़रत सुलेमान भी हज़रत सुलेमान थे, फिर उन्होंने कहा ऐसे नहीं, पहले मैं तहकीक करूंगा। इज़हब ले जाओ ये मेरा खत भी किताब है मेरा खत हादा ये फ़अल्क़ीहु इलैहिम और इस औरत के सामने पेश करो। सुम्मा तवल्ला अन्हुम फिर इस एक तरफ होकर खड़े हो जाओ। फंजुर मादा यरजून इंतजार करना वो तुम्हें क्या जवाब देती है। अब ये सारा मामला हुआ, खत गया। कालत मलिका ने कहा या अय्युहल मलऊ खत पढ़ने के बाद ए सरदारों, यहाँ भी कौन बैठे हुए भी सरदार। कहा इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम मेरे पास एक बड़ा बाइज्जत खत आया है और ये आया है सुलेमान की तरफ से। व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस जुमले से इसकी इब्तिदा है अल्लाह ताअलू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन और उसमें खुल्लम खुल्ला धमकी है कि तुम मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार मत करो, आ जाओ मेरे पास फर्माबरदार होकर मुसलमान होकर कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, नबी हूँ, मेरे होते हुए कौन मुश्रिक हो सकता है, कौन अल्लाह के अलावा किसी और चीज को सजदा कर सकता है। ये नबियों की शान है। तो यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और उनके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का कहा फरमाया। ये जो सारी इन्हें बोली सिखाई गई थी, परिंदों की जुबान, चींटी की गुफ्तगू सुन के हज़रत सुलेमान मुस्कुराए, लेकिन फौरन अल्लाह का शुक्र किया कि ये जो इतनी बड़ी नेमत है ये अल्लाह ने मुझे दिया। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इज़हार तशक्कुर किया। हुदहुद का वाक़या मिलता है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको गुम पाया और इसके अहवाल की खबरगिरी की, देखना चाहा कि ये किस हाल में है, मौजूद है या नहीं। मालूम होता है कि इंतजामी तौर पर बाद ज़रूरतों के लिए परिंदों के साथ कसदन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों को साथ ले लेते थे। जिस तरह से लश्कर की हाज़िरी ली जाती थी तो परिंदों की भी हाज़िरी ली जाती थी और इनके अहवाल का भी तजस्सुस किया जाता था। तो उन्होंने देखा कि हुदहुद नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या हो गया मुझे, मैं हुदहुद को नहीं देख रहा, यानी वो वाक्य नहीं है, मुझे नहीं मिल रहा। और हुदहुद एक खास किस्म का परिंदा है, आप सब इसको जानते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको इतनी बसीरत दी होती है कि देख लेता है कि इस जगह जमीन में पानी करीब है या इस जगह दूर है। हज़रत सुलेमान अपने लश्कर में इसको इसलिए साथ रखते थे कि जहाँ कहीं ठहरे और वहाँ पानी निकालना हो तो ये निशानदेही करता था कि यहाँ से खोदो, यहाँ से पानी जल्दी निकल आएगा। तो यानी कोई जरूरत पेश आ सकती है, इसलिए हज़रत सुलेमान इसको साथ रखते थे। तो हज़रत सुलेमान ने कहा मुझे नजर नहीं आ रहा, अगर वाकई गायब है पूछे बगैर गया है तो मैं इसको सदा दूंगा। बहरहाल ये जब आया ना, ये गया इसलिए था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त जा रहे थे किसी जंग पर। तो ये इसलिए चला गया था कि ये जाकर देख कर आए कि आगे हालात कैसे, और आकर हज़रत सुलेमान को बता दे। वैसे चहेता बनना चाहता था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, तो ये हालात को जानने के लिए गया तो उसने सबा का उस वक्त देखा कि ये तो ये सबा है। सबा वैसे भी ना एक आदमी का नाम था, बाद में इसकी औलाद को सबा कहा जाने लगा। फिर एक शहर में आबाद हो गया इसकी औलाद, तो इस शहर को भी सबा कहते हैं। यमन के इलाके में एक शहर है, वहां से हुदूद उनके हालात देख कर आया, खबर लाकर हज़रत सुलेमान को दे दी। और ये औरत भी बड़ी समझदार और ज़हीन फतीन थी, और इसकी बाद में हज़रत सुलेमान से शादी हो गई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे कहा कि तुम लोग मुशरिक हो और शिर्क को छोड़ दो, लेकिन फिर आखिर ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तबलीग से ये मुसलमान हो गए थे। अच्छा, यहाँ से आप हुदहुद का अंदाजा लगाएं, ये भी हज़रत सुलेमान की सोहबत में रहकर इतना ज्यादा समझदार हो गया था, कैसा आला तौहीद परस्त बना, और इसने तौहीद की कितनी वाज़ेह जो है ना तशरीह की कि तौहीद क्या है और अल्लाह क्या है। ये जब आपके सामने तर्जुमा किया तो आपको समझ आया होगा। फिर बिस्मिल्लाह हुदहुद ने हज़रत सुलेमान के सामने अपनी गैर हाजिरी की वजह तफसील के साथ बयान की, और कि ये सफ़र जिहाद का आपका सफ़र है जिहाद का, और मैं काफिर कौमों के हालात मालूम करने के लिए यहाँ से गैर हाजिर हुआ था, यहाँ तक कि यमन में मुझे मलिका सबा का हाल पता चला। हज़रत सुलेमान को इन्होंने जब ये बताया तो हज़रत सुलेमान ने फरमाया कि भाई मैं तो पहले इस हालात का जायजा लूंगा। फिर हज़रत सुलेमान ने मलिका सबा के नाम से खत गया
حضرت سلیمان کی طرف سے. ملکہ سبا نے جب وہ خط پڑھا تو درباریوں سے مشاورت کی کہ مجھے بتاؤ کہ میں اس معاملے میں کیا کروں، کیونکہ خط لکھنے کا اسلامی طریقہ بھی ہمیں سمجھ آیا کہ نبی علیہ السلام کا بھی انداز یہ تھا کہ بسم اللہ سے شروع کرتے تھے. اور بسم اللہ پھر دیکھیں کتنی پرانی ہے، اللہ کا نام، اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے کہ یہ اس وقت بھی تھی جب نبی علیہ السلام، ہم سمجھتے ہیں نا قرآن کریم میں ہی اس کا ذکر ہے، نہیں، یہ بہت اس کی تاریخ پرانی ہے. اب آگے دیکھیے کیا قالت یا ایھا الملأ، کہنے لگی اے سردار، افتونی فی امری، مجھے بتاؤ اس معاملے میں کیا کروں. ما کنت قاطعۃ امری امرا حتی تشہدون، میں قطعی طور پہ کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم موجود نہ ہو. قالوا نحن اولو قوۃ، وہ سرداروں نے کہا ہم تو بڑی قوت والے، اولو باس شدید، سخت لڑائی والے ہیں، والامر الیک، معاملہ تمہارے سپرد ہے، فانظری ماذا تأمرین، تم غور کر لو جو تم حکم دو گی ہم کر لیں گے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ سمجھ رہے تھے جو سلیمان کچھ ہے نہیں. کہا جاتا ہے کہ ملکہ بلقیس، یہ ملکہ سبا جو تحفے لے کے گئی تھی نا حضرت سلیمان کے لیے، حضرت سلیمان کو پتہ چل گیا، حضرت سلیمان نے وہ تحفے اس کے راستے پہ بچھا دیے تھے. ان کو سمجھ آئے کہ ہماری سلطنت ہے کیا. خیر، اس میں اس کا ذکر آئے گا. قالت، وہ کہنے لگی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ تم نے مجھے یہ تو کہہ دیا کہ ہم بڑی شان والے، لیکن یاد رکھو جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں افسدوها، تو اس کو خراب کر دیتے ہیں. وجعلوا اعزۃ اهلها ذلہ، وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وکذلک یفعلون، وہ ایسا کرتے ہیں. تو اتنی آسان نہیں ہے جنگ کرنا. وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، اس نے کہا ہاں یہ ہے کہ میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں. فناظرۃ بما یرجع المرسلون، اور پھر بھیجے ہوئے لوگ کس چیز کو لے کر آتے ہیں یہ دیکھتی ہوں، یعنی کہ بدلے میں کیا ملتا ہے. فلما جاء سلیمان، جب اس کا بھیجا ہوا سلیمان کے پاس آیا، قال اتمدوننی بمال، حضرت سلیمان نے فرمایا مجھے مال کے ذریعے مدد کرتی ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو تمہیں دیا وہ میرے جو اللہ نے دیا ہے اس سے بہت بہتر ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، اور تم اپنے اس ہدیے پر خوش ہو. ارجع الیہم، لوٹ جاؤ ان کی طرف. فلنأتینہم بجنود، ہم تمہارے پاس اب ایسے لشکر بھیجیں گے، لا قبل لہم، جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. فلنخرجنہم منها اذلۃ وهم صاغرون، اور ہم ضرور نکالیں گے انہیں شہر سے سال میں ذل و رسوا ہوں گے. یعنی تم تو پھر مجھے رشوت دے رہی ہو، تم تو باز نہیں آ رہی، تو اب ہم جنگ کریں گے. قال سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الملأ، اے سردار والو، ایکم یاتینی بعرشھا، کون میرے پاس اس کا تخت لے کر آئے گا، قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس کے کہ میں وہ میرے پاس خود ہی مسلمان ہو کر آ جائے. اب جناب دیکھیے گا حضرت سلیمان کی سلطنت کا اندازہ لگائیں. قال افریت من الجن، جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے کہا، انا آتی کبھی ہی قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے کھڑے بھی نہیں ہوں گے، میں آپ کا تخت لے آؤں گا، اس کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا. وانی علیہ لقوی امین، اور میں اس پر بہت قوت رکھتا ہوں، میں امانت دار بھی ہوں. یہ تو تھا جن، لیکن ایک علم والا بندہ تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس میں تخت لے آؤں گا. فلما رآہ مستقرا عنده، جب دیکھا اس کو سلیمان نے اپنے سامنے قرار پکڑتے ہوئے، قال هذا من فضل ربی، تو حضرت سلیمان نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا نا فرمانی. یعنی کہ یہ اتنی بڑی میرے لیے جو ہر چیز مسخر کر دی اللہ نے، مجھے جو اتنی نعمتیں دے دی، اللہ کا شکر ہے. ومن شکر، اور جو شکر کرے گا فإنما یشکر لنفسہ، اس کے شکر کا ثواب نفع اسی کو ملے گا. ومن کفر، جو ناشکری کرے گا، فإن ربی غنی کریم، تو میرا بھی رب نعمت ہے اور مکرم ہے. قال سلیمان علیہ السلام نے کہا نکر لها عرشها، اس کو اجنبی بنا دو. ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، ہم دیکھیں گے وہ سیدھا راہ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو سیدھا راہ نہیں پاتے. فلما جاءت قیل هكذا عرشک، جب وہ آ گئی تو اس سے پوچھا گیا یہ ہے تمہارا عرش. قالت کأنه ہوا، گویا کہ یہ وہی ہے. اس نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے. فأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین، اور ہم علم دیے گئے فأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین، اور ہم علم دیے گئے تھے اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے ہی، اور ہم فرما بردار ہیں. تو فوراً ہی جو ہے نا وہ کر دیا
کہ بھئی میں تو ایمان لے آئی اور ہم فرمانبردار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو سب کچھ آ گیا، وہ کر بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ سچی مسلمان ہوئی تھی۔ فَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روکا اس عورت کو اس چیز نے جس کو وہ پوچھتی تھی وہ اللہ کے علاوہ۔ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی بات۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ، کہا گیا اس ملکہ کو داخل ہو جو محل میں۔ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجًّا، جس وقت اس نے اس محل کو دیکھا تو اس نے اس کو گہرا پانی سمجھا۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور اس نے اپنی پنڈلیاں کھول لی۔ اب حضرت نے حضرت سلیمان نے راستے میں جس پر یہ چل کر آ رہی تھی نا اسے شیشے کا بنوا دیا، تو اسے لگا یہ پانی ہے، اور اس کے نیچے پانی بہ رہا تھا تو اسے لگا یہ بھی پانی ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر ہٹایا کہ میرے پاؤں کہیں ڈوبے نہ جائے، لیکن پیر رکھا تو پتہ چلا یہ تو اللہ کی طرف سے شیشہ ہے۔ قال سلیمان نے کہا انہ سرہ ممرغد من قواریر، یہ تو محل ہے جس کو جوڑا گیا ہے شیشوں سے۔ قالت، کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی، ہائے میں نے تو اپنے نفس پہ ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، ہاں میں فرما بردار ہو گئی سلیمان کے ساتھ اللہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا رب ہے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت سلیمان نے ان کو دھمکا کے بھیجا تھا اور ان کے لیے یہ ہدیے واپس کر دیے تھے، جس سے ملکہ سمجھ گئی تھی کہ عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ مرعوب ہو گئی، اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کرنے کے بعد، نیاز مندی کا اظہار کرنے کے بعد پروگرام بنایا کہ میں خود اس کے دربار میں جاؤں، جا کے اطاعت قبول کر لوں، تو وہاں سے وہ اپنے اراکین کو ساتھ لے کر چلی۔ مقصد تھا کہ لڑے بغیر ہی ہم جا کر جس طرح سے ایک حکومت دوسرے کے تابع ہو جاتی ہے، تو اسی طرح جو ہے میں اپنا نا اس کی سلطنت کو قبول کر لوں گی اور ایمان لے آؤں گی۔ اچھا جی، جب اس نے سفر شروع کیا، حضرت سلیمان کو پرندوں اور جنات کے ذریعے پہلے اطلاع ہو گئی کہ وہ آ رہے ہیں، اور وہ جب پتہ چلا وہ آ رہے ہیں اور فرما برداری کا اظہار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو حضرت سلیمان نے چاہا کہ جہاں ادھر آ کر وہ دنیاوی شان و شوکت دیکھے گی تو ہم اس کے سامنے کوئی معجزہ ظاہر کریں جس سے اس کو ہدایت حقیقی نصیب ہو جائے۔ معجزہ دیکھ کر وہ متاثر ہوگی تو آپ نے اپنے پاس بیٹھنے والوں سے کہا کہ اس کا جو بہت بڑا عرش ہے، جس کو اس نے بہت محفوظ رکھا ہوا ہے، بڑے پہروں میں رکھا ہوا ہے، کوئی شخص ہے جو اس کو وہاں سے اٹھا کے لے آئے۔ حضرت سلیمان کے پاس جنات اور ہر قسم کی مخلوق تھی، تو جنوں میں سے ایک بہت طاقتور جن جو بہت سرکش قسم کا تھا، وہ کہنے لگا میں اٹھا کے لاتا ہوں، لیکن اسی وقت میں جسے علم دیا گیا تھا، اس سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام، بعض لوگوں نے کہا، بعض کہتے ہیں نہیں، حضرت سلیمان کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا آصف بن برخیہ، اس کا آپ نے بہت قصے سنے ہوں گے حضرت آصف بن برخیہ کے۔ تو اس نے پیشکش کی کہ مجلس کے اٹھنے میں تو بہت وقت ہے، مجھے اجازت ہے میں آگ جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لاتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ آصف برخیہ ایسے کہہ رہے ہیں، تو حضرت سلیمان نے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ نے مجھے دیے ہر چیز اتنی مسخر کی اور مجھے اتنے زیادہ بہترین جانشینوں سے نوازا۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ، بہرحال وہ تخت فوراً ایک آن میں پہنچ گیا، چاہے حضرت سلیمان کی معجزے تھے چاہے صحابی کی معجزے تھے، بہرحال جو بھی ہوا، حضرت سلیمان نے جب وہ تخت اپنے سامنے پڑا ہوا دیکھا تو پھر وہی دوبارہ اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ حضرت سلیمان کی طبیعت میں بہت زیادہ شکر تھا۔ پھر ملکہ سبا کی عقل کا امتحان ہوا، کیونکہ ادھر وہ پہنچنے والے ہوں گے، تو حضرت سلیمان نے چاہا کہ وہ یہ معجزہ بھی دیکھ لیں کہ ان کا تخت جو اتنی حفاظت میں تھا وہ یہاں پہنچ گیا اور ان کے آنے سے پہلے پہنچ گیا، اور اس کی عقل کا امتحان کرنے کے لیے فرمایا اس میں کچھ تغیر کر دو۔ تغیر کا مطلب ہے یہ موتی یہاں سے اکھاڑ دو، یہاں لگا دو، فلاں چیز کو یوں کر دو، تھوڑا بہت تغیر کر دو، تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھدار ہے یا نہیں، اور یہ بات سمجھتی کہ نہیں کہ یہ میرا تخت ہے، اس سے اس کی عقل کا اندازہ ہو جائے گا، تاکہ آگے پھر معاملے کو اسی کی عقل کے مطابق جو ہے وہ کیا جائے۔ یہ جو لفظ ہے نا نکرو بہا لہا عرشا، اس کے عرش کو کچھ اور کر دو، کچھ بدل دو، چنانچہ اس میں کچھ تبدیلی کر دی گئی۔ اتنے میں ملکہ سبا اپنے اراکین کے ساتھ پہنچ گئی، جب پہنچی تو اس نے واقعی شان و شوکت دیکھی اور اپنا وہ تخت پڑا ہوا بھی دیکھا، تو اس سے پوچھا گیا اہا کا عرش، تمہارا عرش ہے یہ؟ وہ تھی سمجھدار، اس نے جواب میں کہا کأنہ ہوا، یعنی بعینہ ہی، تو یہ وہ نہیں ہے، گویا کہ وہی ہے، یعنی کچھ تغیر ہوا ہے، باقی لگتا وہی ہے۔ تو اس کا جواب بالکل موقع کے مطابق تھا، جس سے معلوم ہو گیا وہ سمجھدار ہے۔ تو حضرت سلیمان نے پھر اس کو کچھ ہدایت دی، کہنے لگی اب اس قسم کے تصرفات ہمارے سامنے ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو آپ کے پاس پہلے ہی مسلمان ہو کر آئے۔ اس طرح ملکہ سبا مسلمان
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اور کیا کہا نعبد اللہ اللہ کی عبادت کرو فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ بس اچانک وہ دو گروہ ہو گئے آپس میں جھگڑنے والے. صالح نے کہا یا قوم لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ اے میری قوم کیوں جلدی طلب کرتے ہو تم بری حالت کو قبل الحسنہ اچھی حالت سے پہلے. لولا تستغفرون اللہ اللہ کا شکر اللہ سے گناہوں کی معافی کیوں نہیں طلب کرتے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قالوا طیرنا بک وبمن معک وہ کہنے لگے ہم بدشگونی لیتے ہیں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ یعنی ہمیں لگتا ہے تم معاذ اللہ منحوس ہو. قال طائرکم عند اللہ حضرت صالح نے فرمایا تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے بل انتم قوم تفتنون بلکہ تم لوگ آزمائش میں ڈالے گئے ہو. وکان فی المدینہ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون اور شہر میں 9 اشخاص تھے جو فساد مچاتے تھے علاقے میں اصلاح نہیں کرتے تھے. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وہ کہنے لگے آپس میں مل کے اللہ کی قسم کھاؤ البتہ ضرور ہم شب خون ماریں گے راتوں رات واہلہ اور اس کے گھر والوں پر ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون البتہ ضرور ہم کہہ دیں گے اس کے ولی کو کہ ہم اس کے اہل کے حالات ہونے کے وقت وہاں موجود ہی نہیں تھے اور بے شک ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں. ومکروا مکرا انہوں نے خفیہ تدبیر کی اللہ فرما رہے مکرنا مکرا ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی وہم لا یشعرون انہیں پتہ بھی نہیں چلا. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم تو آپ دیکھیں کہ ان کے مکر کا کیا انجام ہوا. ان دمرناہم قومہم اجمعین ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا ان کو اور ان کی سب قوم کو. فتلک بیوتہم خاویہ ہم نے ان کے گھر بالکل خالی پڑے ہوئے کر دے بما ظلموا خالی پڑے ہوئے اس لیے کر دیے ان کے ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے کیا. ان فی ذلک لآیہ اس میں بھی نشانی ہے لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. وجینا الذین آمنوا بر ہم نے بہرحال ہم نے نجات دی ایمان والوں کو وکانوا یتقون جو ڈرتے تھے وہ تقوی اختیار کرتے تھے. ولوطا بھیجا ہم نے لوط کو اس قال لقومہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا اتون الفاحشہ تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو وانتم تبصرون جبکہ تم سمجھدار بھی ہو. انکم لتأتون الرجال تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوۃ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر بل انتم قوم تجہلون تم تو بڑی تجہلون جاہل قوم ہو. فما كان جواب قومه نہیں تھا ان کی قوم کا جواب صرف یہ ان قالوا اخرجوا آل لوط انہوں نے کہا نکال دو لوط اور اس کے متعلقین کو من قريتكم اپنی بستی سے انه اناس يتطهرون یہ لوگ بڑے صاف ستھرے بنتے ہیں. اللہ فرما رہے پھر ہم نے فانجینا لوط کو نجات دی واہلہ اور ان کے گھر والوں کو دی الا امرأته اس کی بیوی کو نہیں دی قدرنا من الغابرین ہم نے اسے پیچھے رہ جانے والوں میں سے کر دیا. عذاب جب آیا وامطرنا علیہم مطرا ہم نے خاص قسم کی بارش برسائی فساء مطر المنذرین اور ڈرائے ہوئوں کی بارش بہت بری تھی. تو اس میں جو ذکر آیا نا وہ حضرت صالح کی قتل کا منصوبہ انہوں نے بنایا تھا اور قوم پر عذاب آئے تھے انہوں نے حضرت صالح کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جس میں ذکر آیا نا 9 اشخاص ثلاثۃ رجال خمسۃ رجال یہ لفظ آیا ہے. حضرت سورہ ہود میں حضرت شعیب کی قصے کا ذکر آیا تھا انہوں نے کہا تھا اگر تو باز نہ آئے تو حضرت قوم شعیب نے کہا تھا ہم آپ کو قتل کر دیں گے. اور جو حضرت صالح کی قوم تھی انہوں نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ہر نبی کو قتل کرنے کے لیے منصوبے بنائے گئے. آپ کو بھی پتا حضرت صالح کو تو کیا نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے منصوبے بنائے. پہلے تو انہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کی کونچے کاٹ دی اور پھر حضرت صالح کی طرف سے ان کو سنا دیا گیا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آئے گا. اور یہ لوگ بڑے اشتعال میں تھے کہنے لگے 3 دن کے بعد عذاب تو آئے گا 3 دن سے پہلے اس کا خاتمہ کرو. اونٹنی کو ہلاک کرنے کے بعد وہ صالح اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے. لیکن قبائلی زندگی میں کسی قبیلے کے ایک فرد کو قتل کر دینا آسان نہیں ہوتا تو اس قبیلے کے ساتھ جنگ چھیڑی جاتی مدتوں دراز چلتی ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جانا تھا. پھر اس لیے انہوں نے اس خیال کو انہوں نے مسترد کیا. 9 شریر تھے انہوں نے آپس میں مل کے راتوں رات کوشش کی کہ شب و خون مارو یعنی قتل کر دو صالح اور ان کی ساری جماعت ختم کر دو. ادھر یہ تدبیر کر رہے تھے ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی حضرت صالح کو بچانے کی. بالکل بعینہ اس قسم کے جملے سرکار کائنات کے لیے بھی ارشاد ہوئے ہیں سورہ انفال میں ہے. انہوں نے تدبیر کی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی انہوں نے تدبیر کی اور مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو اللہ اپنے نبیوں کو اپنے ولیوں کو اس طرح بچاتے ہیں اور یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ فرماتے ہیں جو میرے کسی نبی سے یا میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 موقع پر صرف اعلان جنگ کا اعلان کیا. ایک تو کیا ہے سود کے خلاف اور ایک کی ہے اللہ کے کسی نبی اور ولی کے ساتھ دشمنی. اللہ پاک محفوظ فرمائے. قل الحمدللہ آپ کہہ دیجیے سب تعریف اللہ کے لیے وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اور سلام ہے اللہ کے بندوں کو جن کو اللہ نے چن لیا. اللہ خیر عما یشرکون کیا اللہ بہتر ہے یا وہ چیزیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. اور ہم اقرار کرتے ہیں بے شک اللہ بہتر ہے اور ہم اللہ کے ساتھ کسی
کسی کو بھی شریک نہیں ہے. الحمد لله هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام. رب أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. نشيد پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.